میں چند باتیں دور حاضر میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ جب قومیں ضرورت کی ہوتی ہے، جیسا چیز ضرورت کی ہوتی ہے اور اہمیت کی ہوتی ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بیکار ہو جاتی ہے تو ریپلیس کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ خراب چیز کیوں پڑی ہے۔ قومیں جب ضرورت بن جاتی ہے دوسری قوموں کی تو قومیں ان کی طرف اونچی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ان کے جیسا ہونا پسند کرتی ہے۔ پہلی ذمہ داری وہ ہے دعوت اسلام۔ ہم کو برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ سب سے اولین فریضہ ہے میرا اور آپ کا، اور یہی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ دوسری ذمہ داری میری رات یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی اصلاح کرنا۔ تیسرا جو ہم کو اہم کام کرنا ہے معلوم، ہم کو تعلیمی بیداری لانا ہے کمیونٹی کے اندر، ایجوکیشنل اویئرنیس، دین کے بارے میں ایجوکیشنل اویئرنیس، کتاب و سنت کی تعلیم عام بالکل۔ چوتھا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، آپ کو یاد رکھیے، جو ہے ہیلتھ کیئر سسٹم بنانا آپ کے علاوہ۔ اب آپ بولیں گے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، اس کو ڈاکٹر نہیں ہونا بندہ، آپ کو اپنے کمیونٹی کے بیمار لوگوں کے علاج کے لیے انتظام کرنا ہے، یہ بول رہا ہوں میں آپ۔ پانچواں کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، جو ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے قوم کا، کیونکہ اکنامی، پیسہ کسی بھی قوم میں وہ کام کرتا ہے جو خون آپ کے جسم میں کام کرتا ہے۔ چھٹا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، بیت المال کا نظام قائم کیجیے زکوٰۃ سے۔ ساتواں پوائنٹ یاد رکھیے، کھانے کا رزم بنائیے، کھانے سے بڑا احسان آپ کسی پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آٹھویں چیز جو کرنا ہے یاد رکھیے، ہم کو یاد رکھیے، وہ یہ ہے ماحولیات کی صفائی کرنی۔ ماحولیات سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو چلتے چلتے تھوک سکتا ہوں، میرا منہ میری مرضی۔ یہ 9 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولو، روزگار سے جوڑنے کے ادارے بناؤ۔ آخری پوائنٹ آج کا جو لیں گے ہم، یاد رکھیے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے۔ جو لوگ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اچھی بڑی جابس پر ہے، میں ان سے گزارش کروں گا جابس کو چھوڑ کر دھیرے دھیرے اپنے خود کے انٹرپرینورشپ بزنسز کھولو۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے اس اجلاس عام میں محترم جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی تقریر ہوگی۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب پریزیڈنٹ اسلامک ریسرچ سینٹر، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا تعارف کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ آپ کی تقاریر مختلف عناوین پر یوٹیوب میں موجود ہیں، آپ بڑے ہی آسان زبان میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو، حل کو معا مثال لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر خطاب کریں۔ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمیں پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں شہر بھر اچھا لگا۔ میں موصوف کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز مغرب میں چند باتیں دور حاضر میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی ایک امت کی حیثیت سے، وہ رکھنے کی بہرحال انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس عنوان کو، اس ٹاپک کو سن کر آئے ہیں، وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آئے ہیں، ایک سیریسنس کے ساتھ آئے ہیں کہ کچھ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اور میں ہمیشہ جب بھی تقریریں دیتا ہوں یا اسپیچز دیتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں
اور خاص طور سے ایسی جگہ جب میں تقریر دیتا ہوں جہاں لوگوں کے سر میں اور داڑھی میں سفید رنگ کم ہو، مطلب ایسے لوگ جو نوجوان ہوں، تو ان کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی دینی اجتماع میں جائیں، کسی پروگرام میں جائیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جہاں بھی جائے، تو اگر اس نیت سے، اس عزم سے، اس ارادے سے جائے کہ کچھ نہ صحیح، کیونکہ مقرر تو بہت ساری باتیں بولتے ہیں نا، 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، لیکن ان تمام باتوں میں سے کچھ نہ صحیح ایک نصیحت لے کر اٹھوں گا بس. بات تو بہت ساری کی جائیں گی، لیکن اگر ایک نصیحت لے کر اگر اٹھوں گا، اس کو تہیا کر لے، تو 50 کے قریب جمعہ آتے ہیں سال میں. جمعہ کے خطبے سنے آپ نے، عیدین کے 2 خطبے آپ نے سنے، اس کے علاوہ دیگر اجتماعات اگر مہینے میں ایک اجتماع بھی آتے ہیں تو آپ وہ کریں گے. تو اگر آپ ایسا ہر اجتماع سے، ہر پروگرام سے ایک چینج، ہر خطبے سے ایک تبدیلی لے کر اٹھیں گے، تو یقین جانیے یہ خطبے ہمارے لیے جمعہ کے کافی ہیں. ہم کو دیگر اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرنے کی اور ضرورت بھی نہیں یاد رکھی. لہٰذا اس ارادے کے ساتھ کہ ہم کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تبدیلی اپنے نفس میں ہو سکتی ہے، اپنے اندر، یہ تبدیلی اپنے خاندان رشتہ داروں میں ہو سکتی ہے، یہ تبدیلی اپنے سماج اور معاشرے میں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، سوسائٹی اور کمیونٹی میں ہو سکتی ہے. لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ عزم کرنا ہے، یاد رکھیے. ورنہ آپ اس چیز کو غور کیجئے، یہ زندگی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یاد رکھیے. یہ اس رفتار سے گزرتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کب گزر گئی، کتنی گزر گئی. پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اگر ہمیں پچھتاوا ہو، پھر خیال آئے، پھر کوشش کرے، جبکہ ہم مصروفیت میں پھنس جائے. سمجھ رہے آپ؟ جوانی میں کیا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا شادی بیاہ، دیگر مصروفیتیں، تجارت، حلال روزی کمانا، سفر کر کے جانا، سب چیزیں شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکال پائے. اس مرحلے میں انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جوانی میں جب خالی وقت میرے پاس ہوا کرتا تھا، اگر میں تب صحیح استعمال کر لیتا تو آج شاید میں کچھ کیا ہوتا، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا تو کچھ جواب دہ ہوتا کہ ہاں اللہ مجھے تو نے یہ صلاحیت دی تھی، یہ فن، یہ ہنر، یہ مہارت، یہ پیسہ، یہ دولت دی تھی، میں نے یہاں استعمال کیا. لیکن عموماً ہمارا رویہ یا ہماری روش اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو بس سننے کی عادی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سب، لیکن عموماً عام طور سے. اور کچھ لوگوں کو تقریر میں نصیحت سے زیادہ مزہ آتا ہے. کیسے آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن لوگ مزہ لیتے، کیا مزیدار تقریر. وہ کیسے آتا ہے مزہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک. حالانکہ ہر تقریر واضح و نصیحت کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے، ہر اس کے اندر کچھ نہ کچھ نصائح ہمارے لیے، نصیحتیں، لیسن سے سبق ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال ہمیں ان اسباق کو، ان سبق کو یا اس چیز کو تہیا کر کے اٹھنا ہے کہ میں ایک چینج، ایک تبدیلی ضرور لاؤں گا. اور خاص طور سے جو مہینہ بس آنے والا ہے، بہت قریب، بہت ہی قریب ہے، یاد رکھ. تو اس مہینے کے لیے بھی ہماری تیاری یہ ہو کہ یہ مہینہ ہر سال جب آئے ہم پر، تو میری زندگی میں ایک نئی چیز میں جوڑوں گا اور ایک برائی سے بچوں گا. کچھ نہ صحیح تو ویسے تو فائدے بہت ہونا چاہیے رمضان میں، لائف چینج ہو جانا چاہیے، جیسا چہرہ چینج ہوتا ہے، ذکر و اذکار چینج ہوتا ہے، زبان چینج ہو جاتی ہے، معاملات چینج ہو جاتے ہیں، سال بھر ایسا ہونا چاہیے، زندگی بھر ہونا چاہیے. لیکن ایسا اگر نہ بھی ہو تو رمضان کا ایک فائدہ تو کم از کم اٹھائیے کہ ایک پرماننٹ چینج اپنی لائف میں اچھائی کے اعتبار سے، اور ایک پرماننٹ چینج برائی تو اپنی نفس سے نکال کے، یہ ضرور کرنا چاہیے، یاد رکھیں. بہرحال نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو سیریس لیں گے اور کچھ نہ کچھ کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. جو آج کا ٹاپک تھا، دور حاضر میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہے. اس بات کو پہلے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں، اور جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. میں ایک سوال سے آپ کو اپنے درس کا ابتدا کرتا ہوں تاکہ اہمیت بھی بتاؤں. میرا ایک سوال ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت میں بڑی قیمتی تھی، ایک موبائل ہینڈ سیٹ کو ہی لے لیجیے. بڑا قیمتی ہینڈ سیٹ، آپ نے پتہ نہیں لاکھ روپے میں خریدا ہوں گا اس ہینڈ سیٹ کو، بٹ اب اس کی زندگی ختم ہونے آ گئی، اب اس کی لائف ختم ہو رہی، نہ وہ ریپیئر ہوتا ہے نہ مینٹین ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ اس موبائل فون کے ساتھ، مجھے بتائیے، جو کہ ایک زمانے میں بڑی اہمیت کی چیز تھی، بہت مہنگی اور قیمتی بھی تھی. کیا کرتے اس کو اٹھا کے شوکیس میں رکھ دیتے، اس کو ہاتھ چڑھا کے رکھتے، اس کو اگربتی کا دھواں دیتے، اس کو گھر کے سامنے لگا کے لوگوں کو آتے جاتے بتاتے کہ دیکھو یہ لیا تھا میں نے اتنا مہنگا، میری اتنی حیثیت تھی، یہ چیز خراب ہوگی. کیا کرتے ہیں بتائیے؟ سب سے پہلا کام یا تو اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ کام آ جائے اس میں سے، تو میری چیز بک جائے، چاہے وہ اس کے وقت میں لاکھ روپے کی تھی، 5,000 روپے بک جائے تو آپ کہتے ہیں غنیمت، اچھا ہی ہوا. ایک کام پہلا تو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ چیز نہ بکے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ چیز سیل نہیں ہو رہی ہے، بک نہیں رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. کبھی تو یہ بھی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کوئی تو اٹھا کے لے چل رہا ہے، یار چوری تو بھی کر لے، کچھ تو بھی ہو جائے، اب کام کی نہیں رہی ہے چیز. تو یہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز اپنے وقت میں چاہے کتنی اہمیت کی حامل ہو، اگر وہ بیکار ہو جائے، وہ اپنا پرپس جس مقصد سے بنائے گی سرو نہ کرے، تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو
یا تو اس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ کسی کو استعمال ہو، یا تو اس کو پھینک دیتے ہیں، دونوں میں سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو میرا یہ سوال ہے، یاد رکھیے کہ آپ جب اپنے گھر میں جو برتن یا جو سامان یا کوئی قیمتی چیز جو اپنے وقت میں تھی کام نہیں آتی تو اس کو پھینک دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، تو دنیا کا مزاج بھی قوموں کے معاملے میں ایسی ہی، یاد رکھیں کہ جب تک قومیں ان کے لیے فائدے مند ہوتی ہے دنیا ان کو سر آنکھوں پر اٹھا لیتی ہے، یاد رکھیں۔ جب قومیں نفع بخش ہوتی ہے تو دنیا ان کو سر آنکھوں پر اٹھا لیتی ہے، یاد رکھیں۔ میں جس بستی سے آتا ہوں میں اپنی بستی کی مثالیں اورنگ آباد شہر کی بڑے فخر سے دیتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑا فخر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جس شہر میں بستے ہیں یہ کسی اسٹیٹ کا کسی زمانے میں کیپٹل ہوا کرتا تھا، یاد رکھیں۔ یہ ایک سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور وہ سلطنت خود مسلمانوں کی تھی، یاد رکھیے۔ تو کیا آپ کو یہ تعجب خیز بات نہیں لگتی ہے کہ ایک غیر مسلم اکثریت علاقے میں مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت شاہ نشان یہ تھی؟ اس کے بازو میں حیدرآباد اسٹیٹ تھا، اس کے نیچے میسور اسٹیٹ تھا، اس کے بعد بھوپال اسٹیٹ تھا، اس کے بعد اودھ اسٹیٹ تھا، اس کے بعد بنگال اسٹیٹ تھا۔ آپ کو یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ ہسٹری ہے، یہ ریکارڈڈ چیزیں اور آثار آپ کے اطراف میں جو آپ دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ آپ کو یاد دلاتے، ریمائنڈر دیتے کہ تم ضرورت کے لوگ تھے تو لوگوں نے تم کو اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب قومیں ضرورت کی ہوتی ہے، جیسا چیز ضرورت کی ہوتی ہے اور اہمیت کی ہوتی ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بیکار ہو جاتی تو ریپلیس کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ خراب چیز کیوں پڑی ہے، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا یہ آثار، یہ جو چیزیں آپ کو آرکیولوجی کی آس پاس دکھ رہی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے کہ تم کبھی اس ملک کی، اس خطے کی، اس علاقے کی ضرورت تھے۔ آج تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم یہاں کیوں، تمہارا یہاں کام کیا ہے، تمہارا وجود کس لیے؟ دہشت گردی کے علاوہ تم کو کچھ آتا بھی ہے؟ عورتوں پہ ظلم کرنے کے علاوہ تمہاری مردانی میں کوئی چیز باقی ہے؟ آپ سمجھ رہے بات کو میری؟ تو یہ قومیں جو ہے یہ سوال کر رہی ہے، یاد رکھیں۔ تو جس طرح سے جب کوئی چیز چاہے کتنی اہمیت کی حامل ہو، جب وہ کام نہیں آتی، وہ فائدہ نہیں دیتی جس کے لیے بنی ہے، تو لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے یا تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ریپلیس کر کے دوسری چیز لائی جاتی ہے۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے۔ جب ہم نے اپنی اہمیت کو بھلا دیا، جب ہم اپنا مقام بھول گئے، جب ہم یہ بھول گئے کہ ہم کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو اب کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ آپ ایک بوجھ بن گئے لوگوں کے اوپر، یا لوگوں کو بوجھ نظر آ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، واقعی میں ایسی ہوتا ہے، جو چیز سب سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے لوگ اسی سے تو سوال کرتے تم اب کیا کر رہے ہو۔ ایک دنیا بھر کا سب سے نکما، سب سے آوارہ، سب سے بیکار، سب سے سست اور کاہل انسان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، سوال اسی سے ہوتا تم کیا کر رہے ہو، یا تم نے کیا کیا جس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ تم نے اب کیا کیا، تو وہ گویا آپ کو سمجھتے کہ تم کو کچھ کرنا چاہیے تھا، تم نے وہ نہیں کیا جس کے لیے تم تھے، یاد رکھ۔ یہ بات کو آپ سمجھو، تو نتیجتاً وہ قوموں کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ اب جب قوم اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، قومیں جب ضرورت بن جاتی ہے دوسری قوموں کی، تو قومیں ان کی طرف اونچی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ان کے جیسا ہونا پسند کرتی ہے، ان کے چال ڈھال، چلن ڈھلن، اٹھنے بیٹھنے، فیشن کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے وہ چیز کو کرنا، ان کے ملکوں میں جانا، ان کی سرزمین پر گھوم کے آنا، قدم رکھنا، ان کے ویزے اپنے پاسپورٹ پہ لگانا فخر بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا؟ اور وہ دنیا نے اس کی شاہد ہے۔ دیکھیں یورپ سے کچھ لوگ نکلے آج سے 200 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں، تاریخ میں اس کو ماڈرن ہسٹری بولیں گے۔ 200 سال پہلے کچھ لوگ یورپ سے نکلے اور انہوں نے طے کیا کہ وہ ایک نئی دنیا بنائیں گے، اور وہ نئی دنیا جو ہے نا اٹلانٹک پار بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ ایک ایسی سرزمین پہ گئے جو سرزمین غیر آباد تھی، ایک طرح سے بہت کم اور بہت معمولی انسانیت کا بستی تھی، وہ وہاں سے گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے جو انسانیت کی ضرورت ہوں گی۔ آج 200 سال بعد وہ انسانیت کی ایسی ضرورت یاد رکھیے کہ ان کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ان کے ویزے اگر ہمارے پاسپورٹ پہ لگ جائے تو ہماری پوری زندگی اس میں مر رہے اور ہم خبریں صرف وہ پاسپورٹ میں میرا ویزا لگ جائے کہ میں یو ایس جا کے آیا، یو ایس کا ویزا میرے پاسپورٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہمارا بچہ یو ایس بولتے بولتے باپ 10 فٹ زمین سے اوپر ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے، نیچے نیچے یو ایس میں ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار یو ایس اے میں جاتے آتے رہتے ہیں تو ان کو فخر ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب قومیں ضرورت کی حامل ہو جاتی ہے نا، وہ انسانیت کی ضرورت بن جاتی ہے، تو لوگ ان کے قریب جانے کو بھی فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ اور وہ کیسی ضرورت پڑتی ہے انسانیت کی؟ دنیا کی ہر چیز وہ آپ کو دے رہے ہیں، ہر نفع بخش چیز کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، یا تو اس کے انوینشن میں ان کا ہاتھ ہے، یا اس کے آئیڈیاز میں ان کا ہاتھ ہے، یا تو اس کے مینوفیکچرنگ میں ان کا ہاتھ ہے، یا تو وہ ٹیکنالوجی آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ نفع دے رہے ہیں تو دنیا کری ان کی ضرورت ہے۔ پھر یہ چاہے دن دناتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے انسانوں کو چوٹیوں کیسے کچلے،
کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ وہ انسانیت کی ضرورت بن بیٹھے ہیں. آپ سمجھ رہے اس بات؟ پہلے اپنے مقام کو پہچانی، تب ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، تب کام کر پاؤں گے. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ اس کا مقام کیا ہے، ہیرے کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ ہیرا ہے، وہ سمجھے وہ کانچ ہے، تو پھر بڑا مشکل ہے. یاد رکھیے کہ اس کو خود سمجھا جائے کہ تیری ویلیو کیا ہے، تو کس اہمیت کا حامل ہے آدم. اور جب قوم اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، انسانیت کی ضرورت بن جاتی ہے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں خالی بات سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ کامنلی یوز ہوتا ہے پینٹس کے لیے، اس کو جینز بولتے ہیں. جینز کا کپڑا سوچتے نا، میں کوئی حرام تھی اس کا پہننا، کوئی غلط ہی، ایک مثال دے رہا ہوں. جینز بولتے ہیں. جینز معلوم آپ کو کیا کپڑا ہے؟ آپ کو یہ جو امریکہ کے اندر جو مائنرس ہوتے ہیں، ریلوے لائنز بچھاتے ہیں، سردی کا رہتا معاملہ، اور سردی کے علاوہ دوسرا جو کام کرتے بڑی محنت کا ہوتا ہے، مائنس میں کام کر رہے، کھدائی کر رہے، ریلوے ٹریکس ڈال رہے، فلاں کر رہے، تو ان لوگوں نے یہ کپڑے کو وہ کیا کہ کپڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، لیکن انتھک محنت کرنے کی وجہ سے کچھ جگہوں پر پھٹ جاتا ہے. وہ خاص طور سے رانوں پہ پھٹ جاتا ہے، خاص طور سے گڈوں پر پھٹ جاتا ہے. کیوں؟ تو انتھک محنت کرتا ہے آدمی، تو اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ریشے نکلنا چالو ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے مائنرس کا ڈریس ہے. جب قومیں جب دوسری قوموں کو اہمیت کا حامل سمجھتی ہے نا، تو ان کی ہر چیز کو اپنا لیتے دل و جان سے. تو لوگ سلی ہوئی جینس کے مقابلے میں پھٹی ہوئی جینس مہنگی داموں میں لیتے ہیں. کیوں؟ تو یہ انہوں نے کام کرنے والے جیسے پہنتے ہیں نا امریکہ کے، ویسے ہم پہنتے ہیں، ہم کو فخر ہوتا ہے. آپ نے کبھی ٹی شرٹس پہ غور کیا؟ آپ کی جو بچے پہنتے 69 نمبر، 57 نمبر، 71 نمبر، ریلوے ٹریک، ریلوے گروپ نمبر فلاں ہے، مائنر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کے کام کرنے والے مزدور پہنتے ہیں. تو جو قوم کسی قوم کی ضرورت بن جاتی ہے، تو لوگ ان کے مزدوروں کا لباس بھی اپنے لیے فیشن اور فخر سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ قوموں کا دبدبہ ہوتا ہے. تو جب قوم اپنی اہمیت کو بھول جاتی ہے، اپنا وقار خود کو دیتی ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے، رب العزت نے کیوں پیدا کیا اگر ہم نے اپنے مقصد کو بھول گیا، تو پھر قومیں سوال کرتی آپ کیوں، کس لیے، کیا مقصد ہے آپ کا، کیا دیا آپ نے دنیا کو آج تک، یہ سوالیں اٹھاتی یاد رکھیں. تو یہی ہوتا ہے. تو قوموں کا مزاج بھی ایسی، جیسا آپ کا مزاج پرانی چیز جو استعمال میں نہیں آتی ہے، کام کی نہیں رہتی، خراب ہو جاتی ہوتا ہے، قوموں کا بھی ہوتا ہے. تو آج قوموں کا مزاج ہمارے تعلق سے بھی کچھ اسی طرح نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے. تو دور حاضر میں کرنے امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں جو آج کوشش کروں گا. جب میں ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، تو ان ذمہ داریوں کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ان میں سے جس بھی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں، اس شعبے میں آگے بڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے. یاد رکھیے، اس شعبے میں آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، آپ تھوڑا غور کیجو، کیسا عجیب معاملہ، تھوڑا صرف غور کرو. کوئی ایسا گیجٹ سمجھتے نا، استعمال کی چیزیں گھڑی کی شکل میں آج کل استعمال ہو رہی، موبائل ہے، ٹیبلٹس ہے، ہینڈسیٹ ہے، لیپ ٹاپس ہے، کیا کیا نہیں آپ کے گیجٹس ہوتے ہیں جس مطلب انسان استعمال کرتا ہے. کوئی ایک گیجٹ آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہو کوئی مسلم ملک کا نام، میڈ ان فلاں، بتاؤ نا گیجٹ ایک بتا دو کہ اس پہ لکھا ہو میڈ ان، سمجھ رہے نا آپ کو، مسلم ملک کا نام ایک بتا دو کوئی گیجٹ جو آپ استعمال کرتے ہو یا آپ کی زندگی میں ہو. ہاں، آپ ترکی کی جانماز بتا سکتے ہیں، ایران کا خالد بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی گیجٹ بتا دو جس پہ کوئی مسلم ملک کا نام چھپا ہوا آتا ہو، میڈ ان، ہاں، مینوفیکچرڈ ان، پیکیجڈ ان، ری پیکیجڈ ان. تو کچھ ملک ملیشیا وغیرہ کا نام کبھی آپ سن لیتے ہوں گے، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، ہاں پسیے نہیں ملیں گا. آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو کیا حال ہو چکا ہے ہمارا، خالی اس سے اندازہ لگا لو. سوچو ذرا، سوچو، اس پہ غور کرو. خیر یہ بڑے سطح کی بات ہے. ہر فرد اپنے طور سے کیا کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو جانے، ہر اس کے اوپر والا اس کی جو ذمہ داری وہ اس کو جانے، اس کے اوپر والا اس کی ذمہ داریوں کو جانے. ہر آدمی اگر مگن ہو جائے اپنی ذمہ داریوں کی، یہ میرا ہدف اور ٹارگیٹ ہے، یہ مجھے اچیو کرنا ہے، تو یہ کافی یاد رکھیں. ہم کو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں کون کیا ہے اور کون کیسا ہے، لیکن صرف آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھا کہ قومیں جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں لوگ کیا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا تھی یا کیا ہونا چاہیے تھی. جب میں ان ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو یقیناً کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے کہ کیا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. ہاں یہ ہے. اس بات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان اور الگ الگ حدیث میں متن نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا، لیکن اس کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے معنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روز قیامت انسان سے پوچھیں گا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ بندہ کہیں گا اللہ رب العزت تو رزاق، تو رزق دینے والا، تو کب پیاسا تھا اور میں نے کب پانی نہیں پلایا.
تو اللہ کہیں گا کیا فلاں بندے نے تجھ سے پانی نہیں مانگا تھا؟ تو کہا اللہ ہاں مانگا تھا، تو اگر اس کو پلا دیتا تو گویا تو نے مجھے وہ کیا تھا۔ پھر پوچھیں گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہتے ہیں اللہ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو کب بھوکا تھا اور میں نے نہیں کھلایا؟ تو اللہ کہیں گے کیا تو نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا؟ اگر تو اس کو کھلایا تھا تو گویا تو نے مجھے وہ چیز دیا تھا۔ یہ باتیں سنی نا، سنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلف الفضول نام کی ایک کمیٹی تھی، یہ کمیٹی کا پڑھنا ہے تو آپ کسی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیے، کوئی کتاب، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی کچھ کارناموں کے اندر یہ واقعہ آپ کو ضرور ملیں گا کہ حلف الفضول نامی ایک کمیٹی بنی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ اگر دو عرب قبائل میں جھگڑا ہو جائے تو وہ لوگ دونوں کو لڑنے نہیں دیں گے۔ پیس کمیٹی تھی وہ، ایک طرح کی امن کمیٹی تھی اس شہر کی، مکہ کی، کیونکہ عرب بہت لڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر بن گئے، ینگ تھے آپ، نوجوان تھے، اس کے ممبر بن گئے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ قبیلے نے دوسرے قبیلے سے لڑائی کی تو مشرکین جو حلف الفضول والوں نے ایک کا ساتھ لے کر ان کو روکا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تاریخی روایتوں میں، حدیث نہیں یاد رکھی ہے، تاریخی روایتوں میں آتا ہے بس کچھ تیر گرتے تھے تو آپ نے اٹھا کر دیے، مطلب اس نے اپنے پارٹ نہیں لیا اس جنگ کے اندر، لیکن آپ اس کے اندر کہیں نہ کہیں حصے دار یہ تھے کہ آپ تیر اٹھا کر وہاں دیتے تھے جب لڑائی ہوئی، لیکن آپ نے لڑائی میں ذاتی طور سے حصہ نہیں لیا۔ فتح مکہ ہو جاتی ہے، اب پوری زندگی آپ کی گزر گئی، آپ نوجوان سے لے کر آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کاش آج بھی کوئی حلف الفضول جیسی کوئی کمیٹی بنائے نا تو میں اس کا ممبر بننے کے لیے، اس کا فرد بننے کے لیے ریڈی ہوں۔ آج انسانیت کی خدمت کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، قبائل میں اتحاد قائم کرنے کے لیے آج بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے نا تو میں اس کا ممبر بننے کے لیے ریڈی ہوں۔ کب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ؟ چونکہ پہلے کے واقعے کو تو آپ کہہ سکتے یہ تو دور جہالت کا معاملہ تھا، جب آپ نبی بھی نہیں بنے تھے تو اس دور کی بات تھی۔ اب تو آپ نبی بن گئے، دین مکمل ہو گیا، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایسی کمیٹی کوئی آج ہی بنے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں ضرور بنوں گا، اور وہ کمیٹی مشرکین کی بنائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، مطلب اتحاد کے کاموں میں، اتفاق کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں، مدد کے کاموں میں، بینیفٹ آف ہیومینٹی کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھ رہا ہے بات؟ اور میں ان گنت حوالے آپ کو دے سکتا ہوں، ان گنت، اپنی بات کے شروع کرنے سے پہلے پوری وضاحت کر دے رہا ہوں۔ ایک مرد کے ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا جو پیاسا تھا، پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس پہنچا، کنویں پہ ڈول نہیں تھا، وہ نیچے اترا اپنے ہاتھوں پیروں سے، ظاہر سی بات ہے جب ڈول نہیں رہتا تو آدمی کو ہاتھ پیر پکڑ اترا، پھر اس نے پانی پی کے اوپر آیا، جب پانی پی کے اوپر آیا تو دیکھتا کتا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے، اس نے سوچا کہ یہ تو میرے جیسے پیاسا جیسا میں تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی اس کو پیاس بجھاؤں گا اس کی، لیکن اب کروں تو کیا، پانی نیچے ہے، وہ نیچے اترتا ہے، روایت میں آتا ہے نیچے ہاتھ پیر سے اوپر چڑھ کر آتا ہے اور کتے کو پانی پلاتا ہے۔ روایت کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا۔ کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے؟ کتے کے ساتھ، جو نجس عین ہے اپنے آپ میں، کا بیچنا، خریدنا، یہ حرام ہے، یاد رکھ، اس کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی، یاد رکھ، لیکن اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا تو مغفرت ہو گئی۔ ایک دوسری خاتون کا صحیح بخاری کی روایت، ایک خاتون تھی جو فاحشہ تھی، روایت کے الفاظ، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، کتے کے ساتھ اس نے سلوک، تو انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کا کیا ہی اجر ہوگا، کیا ہوگا؟ خالی ایک روایت رکھتا ہوں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے ہم لوگ، کیا اجر ہوگا؟ آئیے ایک حدیث سن لیجیے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ امام صاحب امامت کرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، تو ہم لوگ میں سے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دعا کہاں سے آئی تھی معلوم آپ کو؟ یہ دعا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی تیز بولی جاتی تھی اور ربنا لک الحمد لوگ تیز بولتے تھے اس زمانے میں، یاد رکھیے۔ جیسے آمین کے بارے میں روایتیں آتی ہے نا، تو ربنا لک الحمد کے بارے میں روایتیں آتی ہے، جس کا ربنا لک الحمد فرشتوں سے مل جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی بھی، جیسے آمین کے بارے میں وہی روایتیں اسی بات میں آپ کو نیچے ملیں گی۔ تو ایک صحابی نے یہ پڑھ دیا، عام طور سے ربنا لک الحمد دیا، ربنا ولک الحمد پڑھتے تھے، ایک صحابی نے ایک دن یہ پڑھ دیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹ کر کہا تم میں سے کس شخص نے دعا پڑھی؟ چونکہ وہ تیز پڑھتے تھے، کس نے دعا پڑھی؟ میں نے 30 اس سے کچھ زائد فرشتوں کو دیکھا اس دعا کو لکھنے وہ دوڑ رہے تھے، 30 اینجلز وہ دوڑ رہے تھے یہ دعا لکھے، اس وجہ سے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اس کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو اٹیسٹ کر دیا کہ ہاں یہ الفاظ درست ہے۔ 30 فرشتے، میتھمیٹکس آپ کو آتا ہوں، حساب و کتاب، معمولی حساب کتاب، زیادہ ضرورت نہیں۔ اب میں دوسری روایت رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی بیمار شخص کی بیمارداری کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام جاتا ہے تو صبح تک
70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 اینجلز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی حساب و کتاب سمجھ میں آیا آپ کو؟ 30 بھاگے اور اس کو لکھا تو ہم پڑھتے ہیں, اس کو پڑھنا چاہیے. یا 70,000 اگر صبح جاتا ہے تو شام تک, اب صبح کب ہے آپ کے ادھر, شام کب ہوتی ہے؟ ہر بار شام الگ الگ ٹائم پہ ہوتی ہے, تب تک. اور اگر شام جاتا ہے تو صبح تک کتنے اینجلز, کتنے فرشتے دعائیں کرتے ہیں مغفرت؟ 70 نہیں, 70,000, جو اللہ کی سب سے مقرب مخلوق میں سے ایک ہے. یاد رکھیے, آسمانوں میں رہتی ہے وہ, گناہ نہیں کرتی, گناہ کا سوچتی نہیں. یاد رکھیے, وہ آپ کے لیے معصوم مخلوق دعا کرتی. 70,000 انڈینس. تو بات سمجھ میں آئی کچھ؟ بیمار کی اطاعت, اگر بیمار کی اطاعت یہ فائدہ دے سکتی ہے تو اس کے شفا کے لیے, اس کے علاج کے لیے اور اس کے لیے محنت کرنا کیا اجر دے سکتا ہے؟ آپ خالی سوچ سکتے ہیں, انمیجنیبل, مطلب سوچ بھی نہیں سکتے آپ, اتنا اجر ہے. جو کہ جب صرف جانے کے اور خالی یہ پوچھنے کا کیسے ہے, اچھے ہے کیا, اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو اچھا رکھے, چند دعائیں پڑھ دی, دلاسے کے چند الفاظ بولے اور نکل کر چلے گئے. 70,000 اینجلز آپ کے لیے پورا اس مطلب دن ہے تو رات تک, اور رات ہے دن تک دعا کر رہے ہیں. تو اگر اس کی صحت یابی کے لیے کوشش شروع کر دی آپ نے, اور کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے, اٹھا کے لے جانے سے لے کر, ایمبولینس چلانے سے لے کر, دواخانہ چلانے سے لے کر, ڈاکٹر بن کے اس کا علاج کرنے سے لے, کچھ بھی ہے یا نہیں اس کا اجر؟ جب جا کے پوچھنے کا اگر یہ ہے تو اس کے ساتھ رہنے کا کیا ہوگا؟ سمجھیے بات, اس بات. تو اب میں جو ہے اس کے بعد جو باتیں میں کہوں گا اس کے دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. دلائل پورے رکھ دیا میرے سامنے, انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر, کتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر, سب رکھ دیا. تو اب میں اس کے دلائل نہیں رکھوں گا, اب آپ سمجھ جائیں گے. ہر چیز کے لیے حوالہ میرے پاس نہیں رہے گا, چونکہ وہ آپ کو نکات سمجھنا ہے. اب پہلا نقطہ جو رکھوں گا وہ اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم ہوگا. اس کے بعد جو نقطہ رکھوں گا وہ اہمیت کے اعتبار سے اس کے بعد والا ہوگا. اب اس کے بعد جو ایسے رکھوں گا وہ سمجھ جائیے. 2-3 نکات تو بہت امپورٹنٹ ہے, باقی پوری جنرل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو آئیے دور حاضر میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے, اس ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے چند باتیں رکھتا ہوں. تو بہرحال میں آپ کے سامنے آج 10 پوائنٹس رکھوں گا, 10 نکات. پہلے 2-3 نکات اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے, اس سے میں اس کو ٹاپ رکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد کیا آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, زمین, زمانہ, حالات, ماحول, معاشرہ, علاقہ, آپ دیکھیں, آپ کام کریں. آئیے سب سے پہلے جو ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے آج اس حالت میں, اس ماحول میں اور ہر وقت, وہ یاد رکھیے جو پہلی ذمہ داری وہ ہے دعوت اسلام. ہم کو برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانا, یہ سب سے اولین فریضہ ہے میرا اور آپ کا, اور یہی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پہلا فریضہ دعوت اسلام ہے, یاد رکھو. آج کے اس ماحول میں آپ اور میں کیا سمجھ رہے معلوم آپ کو, دعوت اسلام چھوڑ دیں گے تو ہماری بقا ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی آپ کی, اسی میں ہماری بقا, یہ کرنے میں, اس کو چھوڑنے میں ہمارا زوال ہے. یاد رکھو, رول الٹا ہے, آپ اس کو دنیا الٹے ڈھنگ سے سمجھا رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ دعوت اسلام کی بات کریں گے تو آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھو, کڑوی گولی کھانے کی بعد ہی جسموں کو شفا ملتی ہے اور علاج ہوتا ہے. سب سے بڑے زخموں کو اتنی زیادہ شدت اور تکلیف اور نشتر دینے کے بعد ہی اس کا علاج ہوتا ہے. یاد رکھو اس کو رسول, تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جو ہم سمجھ رہے تو دعوت اسلام پہلی ذمہ داری میری آپ کی, یاد رکھیے. برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانا, منانا کام نہیں ہے ہمارا, قبول کرانا کام نہیں ہے ہمارا. کام کیا ہمارا؟ پہنچانا. یہ سب سے اول کام کیجیے, آپ پہنچائیے, باقی سارا ڈیسیجن اس کا ہے. بھائی ہم کیا کریں, وہ آپ کو نہ کہہ دے, آپ خاموش وہاں سے نکل جائیے. وہ آپ سے سننا چاہے آپ اس کو بتائیں. اور دعوت اسلام یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے, اس لیے کہ اسلام کے تعلق سے یاد رکھیں 3 چیزیں ہو رہی دعوت اسلام نہیں دینے کی وجہ سے. پہلا, لوگوں کی غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں بڑھتی چلی جا رہی. جب دعوت دیں گے آپ تو غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی, مسکنسیپشن بھی دور ہوں گی. دوسرا, یاد رکھیے حق کی طرف لوگوں کو بلانا, یہ ہماری ذمہ داری, یاد رکھیے. اور تیسرا, یاد رکھیے حق کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو آج لوگوں کو غلط فہمی اسلام کے بارے میں, یہ آپ کے اسٹیٹ کی بات کر لو تو وہ بڑے پردہ ایسینشیل پارٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ میں خود ایڈوکیٹ لائر ہوں, میں نے وہ پورا کیس بھی پڑھا, ساری چیزیں بھی دیکھی, اور اس میں حصہ بھی تھا میرا کچھ, بٹ وہ ڈسپیوٹ میں ہم نہیں جا رہے. کہاں ہم سے چوک ہوئی اور کیا ہم نے غلط کیا, وہ ایک الگ ہی میٹر ہے. انشاءاللہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے بات. جو لوگ اہل علم میں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ اس رپورٹ کو اور ججمنٹ جو آیا ہائی کورٹ کا وہ پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گا. ہم انپریپیئرڈ گئے تھے, معلوم, بغیر تیاری کے ساتھ گئے تھے, اٹھے چھوٹے کی چلے گئے ہم سے. وہ تیاری نہیں کی ہم نے, یاد رکھی جو تیاری لگتی ہے. ٹھیک ہے, ہم باقی ساری چیزیں بولتے ہیں عدلیہ ایسا ویسا, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اکیڈمیکلی آپ اس سے پوچھیں گے تو پیپر ورک میں نے دیکھا ہے,
کورٹ نے یہ تک سجیسٹ کیا کہ آپ کے پاس سے کسی عالم کا ایک بھی ایفیڈیوٹ تک نہیں آیا کہ جو آپ کو سجیسٹ کرے کہ یہ آپ کے ریلیجن کا اسینشیل پارٹ ہے. یہ اکیڈمک بات بول رہا ہوں. اب وہ ہوائی باتیں، میڈیا کی باتیں، سیاسی باتیں تو وہ جوش والی ہوتی، ہمارے خلاف ہے ایسا ہے، لیکن فیکٹس یہ یاد رکھیں. وہ ججمنٹ وہ نکالیے، بہت بڑا ججمنٹ 100+ پیج کا، پڑھیے اس کو. تو ہم انپریپیئرڈ ہے پرابلم ہی، اور چھوڑیے پھر وہ مسئلہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہماری تیاری نہیں تھی، بولنا ضروری تھا تاکہ قوم سمجھے. ہر بار صرف لوگوں کو کوسنے سے مسئلے ڈالنے نکلیں گا، کچھ تیاری ہم کو بھی کرنا پڑے گی. یاد رکھیے جب حق کے لیے ہم ڈٹ جائیں گے اور اڑ جائیں گے نا تو لوگ اپنے آپ کو بدلیں نہیں. آتا جب ہم نہیں سوچ لیں یہاں کچھ ہو نہیں سکتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کے ساتھ گمانی غلط تھا جاتے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو دعوت اسلام پہلا ذمہ ہے ہمیں، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کیجیے اسلام کے بارے میں، حق کا پیغام بتائیے. آپ کے لیے بھی ہے، قرآن سنت نبی کی شخصیت آپ کے لیے بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے حق کی وضاحت کیجیے جہاں ان کو ضرورت ہے، جہاں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ بہت اہم کام ہے ہمیں، یہ ذمہ ہم نے چھوڑ دیا. نتیجہ لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے آپ کیوں، آپ بوجھ بن گئے ہم پر. جبکہ قوم میں کسی زمانے مسلمانوں کا انتظار کرتی تھی کہ اگر یہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا بھلا اور خیر بنگا، یہ آئیں گے تو ہمارے ملکوں کی حفاظت کریں گے. کئی واقعات ہیں، آپ مطلب وقت نہیں ہے اتنا، آپ خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کی ہسٹری پڑھ لیں. اور مسلمانوں نے خاص طور سے نارتھ کے مقابلے میں جو ساؤتھ میں کارنامے انجام دیے، کیونکہ یہاں لوگوں نے ایک سب سے بڑی خاص بات کی جو نارتھ میں نہیں ملتی ہے، یہاں زبان کا فرق نہیں. یاد رکھیے آپ بھی زبان وہی بولتے ہیں جو یہاں کا مدعو بولتا ہے. ہمارے پاس تو پرابلم ہوتا ہے کیا دکن اسٹیٹ کا، دکن حیدرآباد اسٹیٹ میں جو لوگ تھے، ذمیوں کی زبان ہے مراٹھی، کنڑ اور تیلگو، اور جو حاکم ان کی زبان ہے اردو. تو ہم لوگ نہیں بولتے ہوئے زبان، ہم سیکھتے بھی نہیں. ہماری مدر ٹنگ اردو ہے مہاراشٹر میں رہنے کے بعد بھی. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ. لیکن ساؤتھ میں الحمدللہ آپ کی زبان گھر میں آپ اردو بولتے ہوں گے، لیکن سارے لوگ کنڑ سب جانتے ہوں گے. یہ اتنے بڑے مجمع میں پوچھوں گا تو آپ میں سے 99% یا 90% لوگ کہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. ہمارے پاس تو سبجیکٹ بھی آپشنل ہے مراٹھی والا. یہ بھی ایک تعجب کی بات، آپشنل ہے، لینا ہے تو دو، نہیں تو چھوڑ دو. سبحان اللہ. میں نے جب اسکول پڑھا اسی تھا، ہم نے چھوڑ دیا اس کو آپشن کے اندر. کتنی غلط بات ہے یہ. جب مدعو کی زبان نہیں جانیں گے تو پیغام کیا پیش کریں گے یار؟ جو ورنیکولر لینگویج ہوتی ہے، جس زبان پہ مدعو بولتا ہے، ہر نبی جو آیا وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، تو آپ کو اللہ نے فضل دیا، آپ قوم کی زبان بولتے ہیں. پیغام نہیں پہنچا رہے تھے، زبان سے آفر تو پہنچا رہے، موبائل کے آفر آ گئے، ریچارج کے آفر آ گئے، فلاں آ گئے، لیکن آخرت کے آفرز کو پیش نہیں کر رہے اچھے انداز. تو آپ کو پیش کیجیے. منانا نہیں ہے ہمارا کام، قبول کروانا نہیں ہے ہمارا کام، بلکہ تبلیغ پہنچانا کام پہلا کام. دعوت تبلیغ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری میری رات بحیثیت امت وہ یہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ سمجھتے ہیں؟ ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی اصلاح کرنا. ابھی بگاڑ توحید کے اندر آ سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کلمہ کو ہے مطلب، لیکن ٹھیک ہے توحید میں بگاڑے، اتباع سنت پہ اس کے بگاڑے، معاملات میں بگاڑے، مسائل میں بگاڑے، یہاں بگاڑے، وہاں بگاڑے، اخلاق کا بگاڑے، معاملات کا بگاڑے، دیکھیں کہ اس کی اصلاح کرنا. تو یہ دوسرا کام ہے اور اہم کام، اپنے گھر کا سدھار کرنا. کیونکہ ہم دوسروں کو اپنے گھر کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں تو اپنا گھر بھی ویسا ہو کہ لائق ہو کہ بتایا جائے دیکھو یہ میرا گھر. تو ہر کوئی بولا بھائی تمہارے پاس ہی سب سے زیادہ جھگڑے، سب سے گندی قوم تم، زبان سب سے گندی تمہاری، محلے سب سے گندے تمہارے، اور تم طہارت کی بات ہم کو بڑے بڑے پاکی آتا ایمان ہے. سبحان اللہ. فیکٹ صرف کیا کریں، اپنے ہی ہوٹ اور اپنے ہی دانت، حقائق ہے نہیں. 2 محلوں کے سروے کر لو آپ ادھر ادھر. اچھا 2 اکنامکلی سیف کلاس کے آپ ایریوں کا سروے کرو، ایسا نہیں الگ الگ. ایک نان مسلم اسی لیول کے لوگ اور ایک مسلم اسی لیول کے لوگ، دونوں کے اندر جا کے دیکھو گندگی اور زبان کا معاملہ کیا ہے. تو آپ کو گواہی دینا پڑیں گے. پرابلم ہے کہیں نہ کہیں ہم نے اصلاح نہیں کی جیسا ہونا. ہاں دعوے کی اصلاح کے بڑے بڑے دعوے کہاں بنی ہوا، لیکن پھر میری بات تو ماننا پڑے گی. میرا گھر سب سے صاف گھر ہے، لیکن اس کا پرنالہ جب اوور فلو ہوتا ہے ٹاکی کا سیدھا سامنے والے کو غسل کراتا، راستے پہ جانے والے اس کی نہیں تو بتا رہا اچھا ہے تو نہارا نہیں تو نہا لیا، ایسی بات ہے. کسی کا پرنالہ ایسا نیچے آ کے نالی میں نہیں جائے گا. آپ 20 روپے 40 روپے اسکوائر فٹ پائپ، فٹنگ چارجز 20 سے لے کر 30 روپے ہے نا. اس کے بعد نیچے ایک چیمبر کے کاسٹ الگ، مین ہول کا اتنا کیا کرنا ہے، اپنے غسل کرائیں گے لوگوں. چل یہ ہماری سوچ اور مینٹالٹی. میں آپ کو بتا دوں صفائی کے لیے پیسہ نہیں لگتا، صفائی کے لیے صاف سوچ لگتی ہے. صحابہ جیسے غریب لوگ نہیں تھے دنیا میں. روایتوں میں آتا چیچڑے پہنتے تھے،
ایک کپڑا نہیں کئی کپڑوں کو سی سی کر پہنتے تھے. ایسی ان کی زندگی کے حالات تھے. لیکن ذہن صاف, ارادے صاف, آئیڈیا صاف, پیسہ نہیں ہے لیکن صفائی گزار کرنا, لیکن سوچ صاف, یس, تو پھر ماحول بھی صاف ہو جاتا. جب پیسہ دیا اللہ نے تب بھی صفائی. مسئلہ یہ ہے اصلاح معاشرہ. اب کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ کمیٹیاں بنائیے, آپ کے محلے میں کیا بگاڑا ہے, آپ کے علاقے میں کیا بگاڑا ہے, آپ کے سماج میں, وہاں سے شروع کیجیے. میں اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا ہوں کیسا توحید کا اگر بگاڑا تو توحید کے پروگرام کیجیے. توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, شرک کی خبرات کیا ہے. لگ رہا ہے اتباع سنت پہ لوگ عمل نہیں کرے, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ نہیں چل رہے, تو اتباع سنت کے پروگرام آپ لوگ ڈیزائن کیجیے. اس پہ یہ آپ کا کام, لوکل علماء کا کام ہے, وہاں کے ذمہ داروں کا کام ہے, وہاں کی کمیٹیوں کا کام ہے. میں صرف بتا سکتا ہوں کیا یہ کام کر. تمباکو عام ہو چکا ہے, لڑکیاں بات کر نکاح کر رہی ہے, نشہ عام ہو چکا ہے, ڈرگز عام چکا ہے, گیمبلنگ کیا بولتے ہیں, سٹا جو بولتے, جوئے بازیاں. پہلے ٹھیک ہے جوئے خانے میں جا کے ڈلتے تو لوگ برا مانتے تھے, ابھی باپ بیٹے دونوں میں ہی کھیل رہے ایپ کے اوپر. آپ سمجھ رہے بات, مطلب برائی کیا لگی, برائی نہ رہی. مطلب اگر ایسا پتا ڈالے کوئی نکال کے جو ثابت پتا ہو اس کے تاش کے اندر سے, تو یہ آرام, یہ جوا کتنا غلط کام کرا, اور یہی آن لائن سے انگلیوں سے ہلائے تو لگا دے 100 روپے کیسے. دیکھ لیا فزمت آدما کی, یہ تو ایپ ہے, آپ صحیح جوا تھوڑی کھیل رہے, ایپ ہے یہ تو. کتنی برائیاں. اب کیسے ان برائیوں کا احاطہ کریں گے آپ؟ جبکہ بات میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سوچ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے ذمہ داروں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کہاں سے آ رہی ہے اور کیسی آ رہی ہے, نتیجہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ لوگ ابھی دوسری باتوں میں چل رہے ہیں, پروگرام دوسری قسم کے ہو رہے ہیں, اور نوجوان اپنی برائی مطلب اپنے اس میں لگے, ان کو لگتا ہے کہ یہ برائی ہے ہی نہیں, اس لیے تو بڑے کو بولتے ہی نہیں ہوں کہ اس کا روک کر ہو رہا ہے. کہ کوئی ایسا ہی کسی نے آپ کو پروگرام رکھ کر بولا کہ گیمنگ کے جو مطلب آن لائن جو حرام کام ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, تو بتایا جیسے آپ کو جوا حرام ہے تو پتا ہے, لیکن آن لائن جو کام ہو رہے ہیں برائی پتا ہے کیا ہو رہی, نہیں پتا ہے تو گائیڈ بھی نہیں کیا جا رہا. تو نوجوانوں کو لگ رہا ہم جو بھی کر رہے ہیں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو بہرحال اصلاح معاشرہ کے پروگرام تو بہرحال آپ کو بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہاں سے شروع کریں گے آپ. تیسرا جو ہم کو اہم کام کرنا ہے معلوم ہم کو کیا معلوم, ہم کو تعلیمی بیداری لانا ہے کمیونٹی کے اندر. ایجوکیشنل اویئرنیس, دین کے بارے میں ایجوکیشنل اویئرنیس, کتاب و سنت کی تعلیم عام. بالکل ہر آدمی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں تو مسائل یوں ہی جانتا ہو, بالکل اس کے ایسا یہ ہو جائے کہ کھائے نہیں پیلے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے, بغیر سوچے سمجھے اس کو معلوم اس کا جواب کہ تو غلطی سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اب کیا کروں یار, کھا لیا روزے میں, مفتی صاحب بول رہے نہیں ٹوٹتا, چچا بول رہے ٹوٹ جاتا, امی بول رہے نہیں ٹوٹتا, پڑوسی بول رہے ٹوٹ جاتا, تو وہ نیوالا یہاں تک لے جاتا, گھر والے بڑے تب توڑتے اور انہیں کھا رہا, توڑ دے رہا. کتنا اہم مسئلہ ہے نا, انجانے میں کھانے پینے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے, یہ مسئلہ بھی دیکھو. جو فرائض کو کرنا ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ روزے رکھو, تو روزے کب ٹوٹتے اور کب ہوتے ہی جاننا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا فرض ہے. چیڑی علم ہو, نماز پڑھ رہا ہے 3 رکعت پڑھی, انسان بھول جاتا ہے 4 کو 3 پڑھی, اچھا 4 تو 5 پڑھی, اب سجدے سہو کرنا کیسے کرے, کچھ نہیں معلوم. مسجد کے امام صاحب کو معلوم بھی ہوتا ہے, لیکن پبلک کیا بولتے ہیں, امام صاحب پوری نماز پھر سے پڑھاؤ, تو 3 پہلے پڑھاتے, 4 بعد میں 7 رکعت پڑھا دیتے ہیں. انہوں نے بولتا ہے چھوڑو یار ان کا چکر, کی سنتے نہیں. ہو رہا ہے بھائی, اتنا چھوٹا مسئلہ ہے, اگر آپ کو علم ہو کہ کم ہو جائے تو کیا, زیادہ ہو جائے تو کیا, اور آپ اپنی نماز پڑھ رہے اس میں غلط ملت ہو جائے تو کیا. 3 طریقے سجدے سہو کے, ایک آپ پڑھ رہے اور آپ کو غلط مت کتنے پڑھا تو اس کا ایک طریقہ, ایک آپ نے کم پڑھا اور یقینی طور سے کسی نے بولا آپ نے 3 رکعت پڑھی اس کا ایک طریقہ, اور ایک آپ نے زیادہ پڑھ لی تو اس کا ایک طریقہ. 3 طریقے سجدے سہو کے نہیں معلوم. تو اب ان کیا کرے, سب سے اچھا بولے نماز دوہرا لو. ارے نماز لیکن زیادہ ہو جا رہی ہے. ایک بار تو ہم لوگ نماز کو چلے گئے فجر کی, اور فجر کی 6 رکعت نماز پڑھے اپنے فرض. آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ. اب وہ ہے کہ امام صاحب کھڑے, امام صاحب نے رکعت باندھ کے پڑھا دی, اب پڑھا دی تو سورہ آگے پیچھے کر دیا نمبرنگ کے اعتبار سے, سمجھے نا, جیسے 60 نمبر کا سورہ اس کا ایک سب پڑھنا تھا تو ایک سب پہلے پڑھ لیا, 60 بعد میں پڑھ لیا. حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ آپ نے پہلے بات کی سورہ کو پہلے پڑھا اور پہلے سورہ کو بعد میں پڑھا, اس ثابت ہے. لیکن لوگوں نے بولے امام صاحب سورہ کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی, پھر سے انضام پھر سے, کوئی اختلاف نہیں, کوئی ڈسپیوٹ نہیں بھائی, ایک سے بھی بات نہیں کرنا ہے. تم بول رہے پھر سے, چلو پھر سے کھڑے ہو گئے ہو, پھر ان سے بیچاروں سے کیا ہو گئی, پھر انہوں نے ایک سورہ آگے پیچھے کر دیا. تو امام صاحب پھر سے, امام صاحب بولے کوئی مسئلہ نہیں پھر سے, اور ہم خالی دیکھ رہے ہیں, ہم بولے چلو 1-2 رکعت, پھر 2 نفل, پھر 2 تو ہوگی نا فرض. اپنے کو تو معلوم مسئلہ کیا ہے, لیکن اب چھوڑ کے چلے گئے تو ایسا نماز چھوڑ کے چلے گئے فجر کی. یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ مسجد ظاہر سی بات ہے وہ ان لوگوں کی نہیں جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں. تو اب کیسے رہتا ہے, ہر چیز میں نظر رہتی ہے آپ کیا کر رہے, کیسے کر رہے.
اب میں جس علاقے سے آتا ہوں بہت زیادہ مسجدیں نہیں یاد رکھی، کل شہر کے اندر 6 مسجد ہے اور دور دور ہے بہت ہمارے علاقے سے، مشکل ہو جاتی کبھی کہ ہر جگہ فجر میں ریچ ہو، سمجھ رہے نا؟ 6 میں 12 پڑھاتے تو 12 پڑھا تو 20 پڑھاتے فجر کی 20 پڑھا، کیا کریں گے؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ مطلب یہ کہ علم کی اتنی کمی کی بیسکس، بہت بیسک چیزیں معلوم نہیں آپ کو، بہت بنیادی چیزیں اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، لیکن یہ بنیادی چیزوں میں آتا ہے معلوم آپ کو، یہ ہر وہ ایسا علم ہے ہر کسی کو نا، تو وہ تعلیمی بیداری لائن، دین کی تعلیمی بیداری میں نمبر 1، دنیا کی تعلیمی بیداری میں نمبر 1۔ اب دنیا کی تعلیم بیداری کا کیا حال ہے اور دین کی کیا ہے، میں 2 مثالیں دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال ہے کہ ایک صاحب جو میرے بہت قریبی تھے اور ایک سچا واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہ حج کے لیے گئے تھے، حج کے اندر وہ طواف کر رہے تھے، طواف میں 2 بوڑھی عورتیں ان کے سامنے چل رہی تھی جن کی زبان وغیرہ سے بڑا علاقے اور ان کی حال چال کا پتہ چلتا تھا، تو وہاں چل رہی تھی، تو ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، اور کیا پوچھ رہی سوال، اب چونکہ حج میں ہوتے خوش ہوتا ہے، دھکا ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے عورتیں ہیں تو ذرا بازو چلو، نہیں جگہ نہیں ملتی، آپ چل رہے ہیں تو سنی بھی آ رہی ہوں جو باتیں کرے، ایک تو طواف کری لیکن باتیں بھی کری، حالانکہ دعائیں کرنا چاہیے، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کالے ڈبے میں کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، اس کو کعبہ بولتے ہیں، کیا پوچھ رہی وہ، یہ کالے ڈبے میں بلینک باکس میں کیا ہے، تو دوسری کیا بولے، آئی تیرے نہیں معلوم، مطلب اس کو بہت نالج تھا، اس نے ایسا بتایا تیرے کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ، اللہ جانے کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی مزار ہے، یہ بولا اس، کیونکہ اس کے علاقے میں شاید وہ اسی کا طواف کرتے تھے مزاروں کا، یہ الفاظ بولے، تو یہ تو ایسے ہو گئے کہ یہ عورتوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو آئے اور ان کو توحید نہیں معلوم، جس رب کے لیے وہ حج کرنے آئے اور رب کے بارے میں نالج نہیں ہے، ان کو لگتا ہے جیتا بھی اور مرتا بھی، سوال یہ ہے دینی دنیاوی۔ اب اور کیا بولوں میں نے ایک مرتبہ ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی، آج سے تقریباً 10 سال پہلے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ فیصل صاحب لوگ آسانی نہیں کرتے، لیکن یہ سچا واقعہ تھا کہ لوگ جو ورچوئل وضو کرتے، میں نے کہا تھا ورچوئل وضو سمجھتے آپ، ایسے دیوار کے پاس جا کے یوں کرتے، نل کھل گیا، ٹائم نہیں آتا نا، تو بولے پانی نہیں رہتا کیا کرنا، جیسا پانی کے ساتھ وضو کرتے نا تو ہوا میں کرنا، لوگوں نے ہنسا۔ اب دیکھیے ویڈیوز، آپ حج اور عمرے کی کتنے ویڈیوز ہیں جو عربوں نے بنائے، مذاق اڑانے کے لیے ہند پاک کے لوگ جو آگے کیسی بےخوفیاں کرتے، حرم کے پلروں پہ طواف کے وہ جو طائف میں پانی نہیں نا تو وہاں سے نل کھول رہی، اور وہ گھوم کے بولا پانی کہاں ہے، وہ عرب جو پانی کہاں ہے، کیمرہ ڈالنا بیچ میں، اور ان کا ایسا بولو مت جس کو اپنا وضو کرتے رہو، پورا وضو ورچولی کر، سبحان اللہ، تیمم نہیں بتاؤ، زمین پہ یا کسی چیز پہ جو سرفے سے آپ کا ہاتھ مارا، چہرے پہ ہاتھ پہ رکھ، الٹے سے سیدھا، سیدھے سے الٹا، یہ تیمم کا وضو، یہ تیمم کا غسل، ناسن کوئی تو ناسن کچھ نہیں اس کا، یہ دینی علم کا حال ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ اور دنیاوی علم کا کیا معاملہ ہے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے شہر ماشاءاللہ بہت مسلم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، اللہ اس میں برکت دے، لیکن یہ کم ہے، پر بھی اس میں مزید اضافے کی ضرورت، ہماری پاپولیشن کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری پاپولیشن سے مراد مسلم پاپولیشن، یہ تو مسلمس کو بھی نہیں پوریں گے، 4 5 6 کالجز جو آپ کے ہیں یہ تو ان کو بھی نہیں پوریں گے، آپ خود سے آ جائیں گے، اور آپ کو یہ نہیں چاہیے، آپ کو تو یہاں کے علاقے کی نان مسلمس کی بھی ضرورت بن جانا ہے، جس طرح سے ہمارے عیسائی بھائی ہر جگہ ضرورت بنے ہوئے لوگوں کی، ہر جگہ ادارے 2% اور 1% ہوتے ہیں علاقے کے اندر، لیکن 10 اور 20 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری آبادی صرف یہی کام کر رہی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تعلیم کی ضرورت بن بیٹھے، کانوینٹ اسکول سے پڑھے کتنے لوگ ہیں، ہر آدمی فخر سے بن، دوسرے کو بولے آدھا ہی پڑھا، میں پورا پڑھا 10ویں تک، فخر سمجھتے آپ اس کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن کیا مانو آپ کو، چرچ نے یہ طے کیا کہ غیر عیسائی بچے بھی چرچ میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک لا پاس کیا، اور تقریباً آج سے 200 سال سے تقریباً 17ویں صدی کی ابتدا میں کہ نان عیسائی بچے آ کے چرچ میں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بولتے کانوینٹ سسٹم ایجوکیشن، جہاں عیسائی اچھی آ کر چرچ میں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے غیر عیسائیوں کو بھی اس کی اجازت دے دی، اور مختلف ان کے دینی سبجیکٹس کے علاوہ دنیا میں سبجیکٹس بھی ایڈ کر دیا، اسی لیے کبھی بھی کچھ کانوینٹ اسکول ہوگا تو اس میں چرچ پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کے اطراف میں اسکول بنتا ہے، ریزن نہیں کہ وہ مقصد ہی ان کا ہوتا ہے کہ چرچ کا ایجوکیشن کو پھیلانا، جس میں غیر عیسائی آ کے بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایجوکیشن کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا اچھا کر دیا کہ ان کے مدرسے میں غیر عیسائی جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہمارے مدرسے سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ مدرسہ ایکچولی، اور وہاں انہوں نے ایک لا پاس کر دیا کہ غیر عیسائی بھی ہمارے مدرسے پہ پڑھ سکتے ہیں، آج ہمارے مدرسوں کے پاس سے لوگ جانے تو ڈرتے ہیں، نان مسلم، ضرورت بن جائے یہ فارموں کی، بتائیے، اور وہ تعلیم یہ ہوتی ہے، اور علم کی اہمیت مسلمانوں کو نہیں بتا سکتا، علم کی اہمیت مسلمانوں کو بتانا ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کی بچوں کو تیرنا سکھانا، وہ پیدا ہی پانی میں ہوتے ہیں، ان کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا، ان کی مزاج اور فطرت میں ہوتا ہے،
چونکہ ایک انسان جس کو علم نہیں وہ اندھا ہے، اندھا. کیونکہ علم نور ہے اور مسلمان کے پاس نور ہوتا ہے دین اور دنیا کا. پھر کیوں پیچھے ہم؟ کیوں آج پیچھے؟ اس لیے کہ ہم نے اسے محنت نہیں کی. ہم کو لگا بچہ پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، تو گیریج پہ تو 50 روپے روز لا ہی لیتا ہے، لیکن 60 سال کی زندگی کیا گیریج سے کمائیں گا؟ کیوں ہم گیریج ہی چلائیں؟ کیوں ہم جو ہے شو روم سے نہیں لا سکتے گاڑیوں کو، صرف گیریج ہی چلائیں گے؟ کب تک رہیں گا یہ معاملہ؟ کب تک صرف ورکر ذریعے سے کام کریں گے؟ اٹھیے آگے بڑھے. یہ تعلیم طاقت ہے، نالج از پاور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کوئی ہتھیار دیا، ایسا ہتھیار جس سے مشرکین میں فتح پائی جا سکتی تھی کہ بھائی یہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، اس زمانے کے ہتھیار یہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے خاص ٹیکنالوجی جبریل سکھائیں گے آپ کو، ہتھیار تلوار کیسی دھار لگانا کیسے بتانا. یہ بتایا کبھی ہوا ایسا؟ نہیں. آپ کو کیا دیا گیا معلوم؟ اللہ نے کتاب علم دیا، چونکہ اللہ کو پتا تھا نالج ہی اصل پاور ہے. چونکہ اگر آپ کا ہتھیار بھی ہو تو اس کو چلانے کے لیے اور بنانے کے لیے کیا لگتا ہے؟ علم. بھول گئے آپ کی وراثت تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تھی پہلی آیت. شان سے فخر سے بولتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی 5 آیتیں نازل سورہ اخلاق. سورہ علق کی کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. ہے نہیں ہے؟ کیا پڑھے آپ نے؟ نہ قرآن کتاب پڑھے نہ دنیا پڑھے. تو سلف صالحین کی زندگی دیکھیے، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو تھاما تو دین میں تو وہ آگے چلے گئے. دنیا میں پیچھے تھے وہ؟ تھے کیا؟ وہ نہیں تھے. اگر کسی کو جاننا ہے مسلمان دنیا میں کتنے آگے تھے تو میں خالی ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. کتاب ہے بڑی مشہور، TS الحسانی، اس کے آتھر انہوں نے کتاب لکھی 1001 انوینشنز مسلم ہیریٹیج ان آور ورلڈ. اس میں 6 باب باندھے انہوں نے کہ مسلمان نے ان 6 فیلڈز میں کیا کیا کام کیا. تو اسکولنگ کا ایک پورا باب ہے ان کے، ایک سبجیکٹ باندھا کہ 1000 انوینشنز مسلم نے 6 کیٹیگریز باندھ کے اس میں کیا کیا کیا. سائنس، ٹیکنالوجی، اسکولنگ، مینجمنٹ، اور ایسے انہوں نے پورے پڑھی. اس یہ اسکولنگ سسٹم دنیا میں آج چلتا ہے نا، یہ مسلمانوں کی دین ہے. آپ اس کی تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ نظامیات ہمارے پاس بولتے ہیں. ایک سلجوق حکومت کا ایک وزیر ہوا کرتا ہے، اس کا نام تھا ابو الحسن نظام الملک الطوسی، بہت مشہور شخصیت. اس نے ایک سسٹم بنایا تھا سلجوق حکومت میں، خاص طور سے الپرسلان، محمد الپرسلان. یہ سلجوق بادشاہ گزرے، بہرحال تاریخ بتانا مقصد نہیں. اس کے بعد ملک شاہ، اس کے بعد احمد سنجار. یہ بہت مشہور بادشاہ ہے دنیا کے اندر، ٹاپ موسٹ رینکنگ کے کنگس اگر آتے ہیں ان میں سلجوق حکومت ہے، جو تقریباً افغانستان سے لے کر تو یورپ تک جاتی تھی. یاد رکھیے پہلا امپائر سلجوقوں کا ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک سسٹم چالو کیا تھا ایجوکیشن کا کہ وہ مدارس بناتے تھے، اور چونکہ اس کا نام نظام الملک ٹائٹل تھا اس آدمی کا، تو جو ادارے رستے بنایا اس کو نظامیات بولا تھا. آج بھی بولتے ہیں نا نظامیات سے پڑھا بھائی، جامعہ نظامیہ کے نام سے کتنے سے، وہ صرف اس کے نام کی وجہ سے اس کے ٹائٹل تھا نظام الملک ہوتے تھے، ٹائٹل دیتے تھے. سمجھا؟ اس نے سیاست پہ اور حکومت کیسی کی جائے کتابیں لکھی، جو یورپ کے لیے بعد میں ان کے بادشاہوں کے لیے گائیڈ بک بنی کہ اس طرح حکومت کی جاتی ہے. بادشاہ کا یہ رول ہے، رعایا کا یہ کام ہے، وزیروں کا یہ کام ہے، اور فلاں فلاں یہ حکومت ایسی چلیں گی اور فوج ایسی کام لیں گی، کس سے حکومت اس سے انسٹرکشن لیں گی، اس سے لیں گی. کیا کچھ نہیں ہے آپ کیا بوجھدات کا. اب کہاں سے شروع کرو؟ بس جہاں کھڑے نا وہاں سے شروع کرو. اب اتنا اوپر مت دیکھو کہ اپن پہلے کیا تھے، پہلے یہ محل اپنا تھا، چھوڑ دو، آپ دوسرا بناؤ اپنے لیے. وہ تھا اب چلا گیا، اب نیا امپائر کھڑے کرو. تم وہ اس طرح سے کہ جہاں کھڑے وہاں سے شروع کرو. یہ تو تاریخ تھی، لیکن تاریخ کو یاد رکھیں. یہ جو ہسٹری ہوتی ہے نا، یہ تاریخ بہت اہم ہوتی ہے. اور یہ بھی جس کو کہتے ہیں جو شاطر قوموں کی چال بازیاں ہوتی ہیں دوسری قوموں کی طرف، وہ آپ کو اپنی تاریخ بلانا لگاتے ہیں. سب سے جب آپ کیا تھے بھول جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا ہے. تو پھر شہر کے بچوں کو بھی لگتا ہے وہ جو ہے کیا ہے، بھیڑ کے بچے ہیں، کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں اپنی تاریخ سے، وہ کیا تھے، وہ کیسے تھے، وہ کیسے جیے. بہرحال سمجھنے کی چیزیں تو بہرحال ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، اسکول، کالجز، مکتب، مدارس، اجال میتھنس، اپنی قوم کی سروس کیٹر کیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے، اور اس سے بڑھ کر انسانیت کو علم کی روشنی، تاکہ جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے. لوگ پڑھے لکھے بولنے کی دعویٰ کرنے کے باوجود بھی آج بھی جاہل نہیں کے نام، پڑھے لکھے ہو بولنے کے باوجود بھی کتنے جاہل آپ اندازہ لگائی. وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کھول لیجیے دکھ جائیں گا. چوتھا کام جو کرنا یاد رکھیے، آپ کو یاد رکھیے، جو آج امت کی ذمہ داری وہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم بنانا. آپ کے علاوہ اب آپ بولیں گے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، اس کو ڈاکٹر نہیں ہونا پڑتا، اس کو ڈاکٹر نہیں ہونا پڑتا. آپ کو اپنے کمیونٹی کے بیمار لوگوں کے علاج کے لیے انتظام کرنا، یہ بول رہا ہوں میں. آپ سمجھ میری بات. آپ پھر آپ ڈاکٹر ہے بھی تو ٹھیک، نہیں بھی ہو تو آپ یہ کام کر سکتے. بزنس سے پیسہ انویسٹ کرتے تو کیا وہ بزنس کرتے تو انویسٹ کرتے اس میں
کبھی کبھار تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ بڑا 10 لاکھ انویسٹ کر دو، منافع دوں تم سلیپنگ پارٹنر میں کم کر دینا. یہ بھی ویسی آپ کو آنا ضروری نہیں، اس کی سوچ رکھنا ضروری ہے کہ امت مسلمہ کو خود کتنے بیماریوں سے دوچار ہے، اور انسانیت خود بیماریوں سے دوچار ہے. آپ ڈاکٹروں کو کوستے جو برے ہوتے ہیں، آپ میڈیکل فیلڈ کے لوگ کوستے جو برے ہوتے ہیں، جو کٹ پریکٹس کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو خواہ دوائیں دے رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس میں ختم اٹھاتے کچھ؟ آپ کے پاس اتنا زبردست سسٹم ہے زکوٰۃ و صدقات کا جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پھر کیوں آپ کے پاس سسٹم نہیں چیریٹیبل کلینکس اور چیریٹیبل ہاسپٹلس کا؟ کیوں آپ در بھٹکتے ہیں؟ آپ کا ہارٹ کا پیشنٹ کس ہاسپٹل میں جا کے علاج کراتا ہے بتائیے؟ آپ ستیہ سائی بابا کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں؟ ہم لوگ سائی بابا کے ہاسپٹل جاتے ہیں شرڈی میں، وہاں چونکہ اس سے سوفسٹیکیٹ ہاسپٹل موجود ہی نہیں ہے انڈیا کے اندر. وہ ہمارے بھائیوں نے کام کر دکھا. اب آپ ان کو جو بھی مانتے وہ آپ کا مسئلہ ہے، انہوں نے انسانیت تو کچھ دیا، آپ کو ایسا ماننا پڑے. دیکھو نا، 4 لاکھ 5 لاکھ کا آپریشن ہے، وہ فری ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لوگ کہاں سے آتے ہیں بھائی علاج کرانے. تو آپ کو کیا کمی تھی مجھے بتائیے؟ آپ کو کیا کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے آپ کو؟ پیسے کی کمی نہیں امت مسلمہ کو. جو شخص یہ بولے مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. جا کے نان مسلم قوموں سے پوچھیے جو بازاروں میں بیٹھی ہے، ان کو پتا ہے پیسہ کس قوم کے پاس. سناروں کی دکان پہ آپ دیکھیے اگر 10 کسٹمر ہیں تو 5 برقعے رہیں گے، اس میں سے 5. آبادی کے اعتبار سے 30%، 40%، 10%. کسٹمر بیس کے اعتبار سے آدھے کسٹمر ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو نہیں، قوم خوشحال ہے. قوم کے پاس ترتیب سے پیسہ خرچ کرنے کی سمجھ نہیں. پرابلم یہاں ہے. اور پیسہ بھی خرچ مت کرو بول رہا میں آپ کو. زکوٰۃ جو آپ کے مال سے نکلتی ہے، ارے اس کو اگر کنسٹرکٹیو یوز کرنا تو آپ ایک ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم انڈیا میں بنا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کی قوموں کی ضرورت بن جائے گی. آپ کی ضرورت کیوں بولیں گے مسلمانوں کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا؟ تو خبردار کوئی بھی یہاں الیکٹ ہو کر آئے تو ان کے خلاف بات نہیں کرنا، چونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. یہ لوگوں کو اس بستی سے نکالنے کی، ان کے خلاف آگ اگلنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ ہماری ضرورت ہے. جب تم جہاں نہیں پہنچتے یہ وہاں پہنچتے ہیں، تم جو نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں، تم ہم کو جو نہیں کھلاتے یہ وہ کھلاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتی ہے، چونکہ ان کے نبی کا حکم ہے کہ وہ شخص سچا مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا اور اس کو اس کا پتہ نہ اور وہ پیٹ بھر کھا کر سو جائے. تو یعنی کا پڑوسی، مسلم پڑوسی ہے. کوئی حدیث میں ایسا شرح مسلم پڑوسی؟ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہود ہو سکتا ہے، نصارہ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے. ہندوؤں میں کئی الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم بناؤ نا. زکوٰۃ کی باڑھ آنے والی ہے رمضان میں. یہ باڑھ کا پانی ڈیم کے جیسا، باندھ بولتے ہیں نا، باندھ کے جیسا اس کو روک لو تاکہ سال بھر فائدہ اٹھاؤ فصلوں کو. یا پھر بیرا روی کے ساتھ بہنے دو ایک ساتھ، اور 2 مہینے میں سوکھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا، آپ یا تو ندی پہ باندھ دو تو سال بھر پانی یوز ہو سکتا ہے، یا تو چھوڑ دو جا کے کہیں بھی سوکھ جائیں. وہی ہو رہا ہے نا، تھیلی میں بھر کے لا رہے سیٹ صاحب زکوٰۃ دینے کے لیے 5-5 روپے کے سکے. جو آ رہا ہے اس کو لو اور کیا زکوٰۃ دے رہے، 5-5 10-10 کے سکے دیں. تماشا بنا دیے زکوٰۃ کا، تماشا. اس کو جمع کرو، اس کی طاقت کو پہچانو. مسلم میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ نے زکوٰۃ کا اسے استعمال کیا نا، میں جتنے کام بول رہا ہوں یہ اسی میں ہو جاتا 2.5% ہے. اس کے اوپر جانے کی امت کو ضرورت بھی نہیں، اتنا پیسہ ہی. بہرحال کیا کرنا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم. اب کہاں سے شروع کروں میں فیض بھائی؟ بس جہاں کھڑے ویسے شروع ہو. تو ایک چھوٹا کلینک ڈالنے کا پلان کرتے ہیں ہم لوگ محلے میں مل کے. چلو محلے والی کلینک ہمارا، جماعت کے نام پہ ڈالنا، جماعت کے نام پہ ڈالنی، تنظیم کے نام پہ ڈالنا، تنظیم کے نام پہ ڈالنی. کسی کاسٹ کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں نا، اس کے نام سے ڈال لیجیے. شروع تو کیجیے کاسٹ. چلو دفتر لگاؤ، چلو آگے بڑھو. 1 کلینک، 2 کلینک، 3 کلینک، تجربے آئیں گے 5-10 سال میں. ایکسپیرینس ہوگا. کلینک سے پالی کلینک، پالی کلینک سے ہاسپٹل، ہاسپٹل سے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، سپر اسپیشل. نہیں ایسی ہوتی کوئی بھی چیز، ایسا ہوا سے اتر کے تھوڑی بنتا ہے. امپائر جیسی تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. شروعات چھوٹے سے ہوئی، بس شروع کر دیں. چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، کیا ہے. کئی لوگ بیٹھے فیلڈ میں، ان کا تجربہ استعمال کیجیے، کام میں آگے بڑھی. 5واں کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، جو ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے قوم کا. اکنامی سمجھتے ہیں آپ؟ مال و دولت. سود حرام ہے یا حلال ہے؟ ہم نہیں یار، بچکانا سوال پھر سے پوچھ رہا ہوں، پھر غور کر کے بول رہا ہوں. سود حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کاش فیصلے نے بولتے نا کچھ تو بھی حلال ہے تو میں گاڑی تو بھی نہیں لیتا، بزنس میں کر لیتا، گھر بنا لیتا. نہیں کوئی آپشن نہیں. یہ لوگ بول رہے ہیں نا، صحیح بول رہے ہیں، حرام.
اب میرا سوال حلال کیا ہے پھر؟ میں بیمار ہوں، میری بیوی بیمار ہے یا میری ماں بیمار ہے، علاج کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے، کہاں سے لاؤں گا یہ پیسہ؟ بولو. سود حرام ہے، بالکل مانتا ہوں میں، 2 رائے نہیں اس میں. سوال بھی کر رہا ہوں میں آپ سے، ان کے علاج کے لیے میں کیا کروں؟ میری حاملہ ہے، کمپلیکیشن ڈیولپ ہو گیا، 20-25 ہزار کی ضرورت ہے، کہاں سے لاؤں؟ بولو کہاں سے لاؤں؟ میں بھیک بھی مانگوں گا تو مجھے ایک دن میں نہیں ملنے والی بھیک، کیونکہ بھیک مانگنے کی فیلڈ میں بھی اتنا کمپٹیشن آ گیا، اسی کو امتحان نہیں. ہر آدمی بھکاری بنا ہوا ہے. آپ مجھے بولو تو میں بھی اتار کے بھیجا رکھ دیتا، بولتا ہے اس میں جمع کر دو پیسے، آپ میں ہی بن جاتا بھکاری. ہر آدمی مانگنے کے پیچھے پڑا ہے، تو وہاں بھی کمپٹیشن. کیسے ہوگا یہ مسئلے کا حل؟ جو قوم یہ مانتی ہے، اور دنیا کی واحد قوم مسلمان ہے جو سود کو حرام مانتی ہے، بات یاد رکھیے. عیسائیوں کے اندر کلیئر کانٹیکس نہیں، مطلب ان کے پاس وضاحت نہیں کیا ہے. چرچ نے 17ویں صدی میں کہا کہ 2% حلال ہے، پھر کہا 4% حلال ہے، آپ تو انلمیٹڈ حلال کر دیا ہوا ہے. چرچ مطلب عیسائیوں نے. یہودیوں کے پاس ان کی کتاب میں حرام ہے، لیکن سب سے بڑی سود خور قوم وہی ہے دنیا کے اندر. تو یہ بات بھی ہوگی ان کے عمل سے تو پورے جھوٹے ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، ان کی کتاب میں حرام ہے لیکن سب سے بڑی سود خور ہے. تو صرف مسلمان ہی ایسی قوم ہے جو بولتی بھی حرام ہے اور مانتی بھی حرام ہے. لیکن اب میرا سوال ہے، اس حرام سسٹم کے خلاف آپ نے حلال سسٹم کیا بنایا؟ مجھے بتائیے. کون سی حکومت نے آپ کو روکا کہ نہیں آپ جو ہے بلا سودی سسٹم بنا نہیں سکتے، نہیں تو ہم آپ یہ کر دیں گے؟ بتاؤ مجھے. آپ کو یہ ہماری سستی اور کہاوی تھی کہ اللہ کے حکم کو تو مانا کہ سود حرام ہے، لیکن ہم نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا کہ جو تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. تجارت کے ذریعے کما ہوا حلال ہے، سود کے ذریعے حرام ہے، تو ہم نے وہ چھوڑ دیا. اس پہ کیا ڈیولپمنٹ کیا بتاؤ میں؟ آپ کون سا ایسا سسٹم آپ نے بنایا جس کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے تو 1-2 لاکھ کی بہت بڑی مثال دے دی تھی. میں 5,000 کا سوال کرتا ہوں آپ سے. ایسا کوئی ادارہ جو 5,000 روپے مجھے دے دے میرے مجبوری کے اندر؟ چلو یہ تو مجبوری ہے، چلو میں مجبور نہیں ہوں، سیٹ صاحب ہوں، لیکن مجھے بزنس بڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے، کہاں سے لاؤ؟ مجھے تجارت کو ایکسپانڈ کرنا ہے، کہاں سے لاؤ؟ مجھے اچھے اچھے پلانس ڈالنا ہے، پیسہ کہاں سے لاؤ؟ قوم کو آگے لے جانا مجھے کہاں سے لاؤ؟ قوم کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ ہے. ہم کو اکنامیکلی گائیڈ کرنے والا کون موجود ہے بتائیے؟ ہمارے پاس تو ابھی اس میں پڑے ہوئے کہ کامرس سیکھنا حلال ہے یا حرام ہے، سی اے بننا ہی حرام ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ بولتے ہیں نا جب پتھر پڑ جاتے ہیں سر پر فارم کے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کون آپ کو اکنامیکلی گائیڈ کریں گے حلال اور حرام کیا ہے، کون سے ذریعے سے آ سکتا ہے، کون سے نہیں، کہاں بچا سکتے ہو کوئی چیز، کہاں لگا سکتے ہو، کس انویسٹمنٹ میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیا چیز پڑھو؟ کوئی سسٹم نہیں. تو اکنامیکل کچھ نہ کچھ ماڈل تیار کرو بھائی. لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے کرو کچھ کیا کر سکتے ہو، خود کو سود سے بچانے کے لیے کرو کچھ کیا کر سکتے ہو. بہت اہم ہے. جب مانتے ہو نا حرام ہے تو کر کے دکھاؤ اسے خلاف کام، یا ایسا کر کے دکھاؤ کہ غیر مسلم قومیں جو سود نے دبی دی ہے، ہمارے بیچارے معصوم اور بھولے بالے غریب کسان جو خودکشیاں کر رہے ہیں، بچاؤ ان کی جانیں. اسلام میں حل ہے اس کا. وہ وہاں اس حل کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. مطلب ہم لوگ وہ نعت بن چکے ہیں، بولتے نا قصے سناتے لوگ کہانیاں کی، وہ خزانہ نہ تو نعت بڑھ جاتا اس پہ. ہم وہ نعت بن چکے ہیں، نہ اس نعت کو اس خزانے سے فائدہ، نہ دنیا کو فائدہ اٹھانے دیتا، اس نعرے تک کسی کو نہ خود فائدہ ہوتا. کیوں ایسا؟ یہ تحریک شروع ہونا چاہیے، یہ جمعہ کے خطبوں کا عنوان ہونا چاہیے ہمارا. چونکہ اکنامی پیسہ کسی بھی قوم میں وہ کام کرتا ہے جو خون آپ کے جسم میں کام کرتا ہے. خون کا دوران چلتا رہے گا، جسم اچھا رہے گا، اکنامی سرکولیٹ ہوں گی، پیسہ آتا جاتا رہے گا قوم کے پاس، قوم پھیلیں گی، پھولیں گی اور آگے بڑھیں گی. اور اللہ رب العزت اس کو حرام قرار نہیں دیا. دینار اور درہم کا چلن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ کر کے رکھنا منع کیا، لیکن حلال کمانے میں کوئی بندش نہیں دیا. وہ اتنا کماتے کماؤ، زکات دیتے رہو، بس اس کی صدقات اور خیرات کرتے رہو جو اللہ نے حکم دیا دو. کتنا کماتے کماؤ، کوئی چھوٹوں کو پکڑ نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ رہے ہو سسٹم کا ہے قومی اعتبار سے. چھٹا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، بیت المال کا نظام قائم کیجیے زکات سے. وہ اوپر والا جو پوائنٹ تھا وہ غیر زکات کا بیت المال بولی، زکات کا بیت المال. ہماری زکات جمع، پھر زکات چینلائزڈ ہو، زکات صحیح مصارف میں خرچ ہو، اور زکات ایک ساتھ جمع ہو کے طاقت بن کے قوم کے پاس جائے. تاکہ ابھی ہمارے پاس زکات کیسی جاتی دیکھیے آپ. دادی بھی آ رہی تھی میری دادی کے پاس زکات مانگنے، اس کا بیٹا بھی آتا تھا میرے ابا کے پاس زکات مانگنے، ان کے بچے بھی آ رہے میرے پاس زکات مانگ رہے. تو 3 جنریشنز تک کیوں زکات دی آپ نے ان کو؟ کیوں وہ اسٹیبل نہیں ہوئے؟ کیوں ان کو خود کفیل نہیں کیا؟ اتنی زکات ہم نے نہیں دی جس سے وہ پیروں پہ کھڑے ہو. کیوں اتنی زکاتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیا کہ صرف اس کا رمضان گزر جا رہا ہے اور عید منا لے رہا ہو؟ اتنی دیتے بن مٹھی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تجارت چھوٹی دکان لا کے دیتے، کتنا پیسہ ہونا؟ 20,000. چلو تمہارے گھر ہے، گھر کی دیوار توڑیں گے، اس میں دکان ڈال کے دیں گے تم کو، 20,000 کا مال خرید دیتے، چلاؤ اس کو. اب زکات کے نکلو لسٹ میں سے باہر، کب تک رہوں گی اس کے لسٹ کے اندر؟ ہم نے کہ نکالا کسی کو لسٹ سے؟ ہم فخر سے دے رہے، اس کی دادی بھی آتی تھی ہمارے دادی کے پاس، اس کا ابا بھی آتے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں. کوئی فخر کی بات نہیں.
یہی جو بات ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم دیا تھا تم کو، سسٹم کا تم نے فائدہ نہیں کیا. ایک قوم ہے جن کے پاس زکوٰۃ کا سسٹم، انہوں نے دیکھا اسلام کو اور مسلمانوں سے متاثر ہو کر انہوں نے سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا. جب انہوں نے سسٹم کو اڈاپٹ کیا، یاد رکھیے اس قوم میں سوائے اس کی کہ ان کے مذہب میں کچھ جگہ بھیک مانگ کر کھانے کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھکاری آپ کو نہیں ملے گا. ہندوستان کی ایک اسٹیٹ کو بلانگ کرتے ہیں جو ہندوستان کا سب سے ریچسٹ اسٹیٹ ہے. ان کے چہرے شکل سے آپ پہچان لیں گے مسلمانوں سے زیادہ مسلمان دکھتے. تفصیلات میں نہیں جا رہا، سمجھ جائیے. اس میں کوئی قوم میں بھکاری بتائیے مجھے. پنجابی ہے بھکاری ہے، سکھ ہے بھکاری ہے. بتاؤ مجھے ایک بتاؤ کہ آپ نے کسی سکھ بھکاری کو دیکھا کر؟ ہاں مذہبی اعتبار سے جب مانگنے کے لیے فضیلت ہوتی تو مالدار بھی نکل کے مانگتا. وہ کیا بولتے اس کو منت بولتے وہ لوگ، تو وہاں مانگ لیتے ہو. لیکن مجھے اس کو بینک بیلنس ہے غریب بتاؤ ان کے پاس واقعی بھکاری نہیں ملیں گا نا. کیوں نہیں ملیں گا؟ انہوں نے کیا کیا، زکوٰۃ کے سسٹم کو، صدقات اور خیرات وہ جو دیتے ہیں سالانہ نکالتے ہیں، اس سے بنایا اور ہر غریب کو اتنا دیا کہ اسٹیبل کر دیا اس کو. اب سب دینے والے ہیں، لینے والا نہیں بچا. ہم بھی کتنی بڑی کمیونٹی یار، کتنی زکاتیں نکالتے ہیں. زکوٰۃ کا بیت المال بنائے اللہ کے لیے، اور جہاں جہاں اس کا خرچ ہے مصارف رفاہی کام سے لے کر دیگر چیزوں سے، وہاں اس کو خرچ کیجیے. یہ علماء آپ کو گائیڈ کریں گے کہاں خرچ کرنا ہے. 7واں پوائنٹ یاد رکھیے، کھانے کا رزم بنائیے. کھانے سے بڑا احسان آپ کسی پہ نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کے دل اور دماغ میں پہنچنے کا سب سے ذریعہ کیا ہے؟ اس کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے وہ ذریعہ. بیوی کو شوہر سے کچھ چاہیے تو کیا کرتی ہے؟ 2-3 اچھا کھانا بناتی، شوہر خود بولتا بیگم اب ڈر ہی لگ رہا کھانا کھانے کو، بول دیجئے کیا چاہیے. کیونکہ اس کو معلوم پیٹ سے شروع ہوتا. بات بنانا دل تک پہنچنے کا ذریعہ یہ. پھر بولتی دیکھو ذرا نیا فیشن آ گیا، نئے کپڑے آ گئے، عید بھی آ رہی، تو تھوڑا زیادہ کوشش کرو گی میں نے وہ لے لینا. شوہر بولتا ٹھیک. قرآن نے کتنے جگہ حکم دیا کھانا کھلانے کا، بوگوں کو کھانا کھلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھانگو کپڑا پہناؤ. کتنے جگہ لا تعداد ہے. کھانے کو حکم دیا نہیں دیا. مجھے ایک بتائیے، یہ آپ کا شہر ہے، میں جانتا نہیں ہوں لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں تو آپ برا مت لیجیے. یہ شہر ہے اور اس شہر کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آپ کے پاس ایسا نظم ہے جہاں مسلم اور نان مسلم کو پتا ہے کہ یہاں کھانا ملتا ہوگا، مجھے فری کھانا مل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ مسلمانوں کا ایک بڑا علاقہ ہے، ایک بڑی اکثریت رہتی ہے یہاں. ایک ایسا نظم بتائیے جہاں کسی مسلم اور نان مسلم کو یہ پتا ہو کہ میں یہاں چل جاؤں گا تو مجھے فری کھانا مل جائے گا. آج بتاؤ نا ایسا کوئی ہے کیا؟ بتاؤ کوئی نظم ہے؟ کیوں نہیں ڈالا آپ نے؟ بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت کیا قرآن کی آخری صورتیں، مکی جو صورتیں 30 پارے کی نہیں پڑھی آپ نے؟ کتنی آیتیں ہیں، میں کتنی بتاؤں آپ؟ کیوں نہیں آپ نے نظم کیا؟ ارے نہیں، وہ تو مشرکین کے لیے آئی تھی جب شروع میں، صحابہ کے لیے ابتدا میں تھی، اب منسوخ ہو گئی ہو. ایسا ہے نہیں، ایسا کیوں نہیں کھانے کا نظم کیا؟ کیوں نہیں خواہوں پہ احسان کیا؟ کیوں نہیں اللہ کا حکم آپ نے جو اب اس پہ عمل کیا تاکہ ہم اللہ کے اس کا اجر پا؟ پہلی چیز تو اجر ہے، باقی فائدے چھوڑ دیجیے. اسے کیا اللہ نے حکم دیا، ہم نے کام کیا، اجر مل گیا، باقی کیا فائدے جان. لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے. بات یاد رکھو، کوئی اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ کسی حلال چیز کو کرنے کا حکم دیتا یا کسی حرام چیز سے بچنے کا حکم دیتا، بغیر حکمت سے ہی خالی نہیں ہو. بناؤ سسٹم. شروعات میں مشکل ہوں گے، پیسے بھی نہیں ہوں گے آپ کے پاس، تو کیا کرو شروعات میں چائے بسکٹ ہی کھلاؤ فجر کے اللہ. کوئی تو ایک سسٹم بنا دو کہ چائے ملتی ہے، آ جاؤ پی کے چل جائے کرو، اتنے پیسے ہمارے پاس. چلو اتنا نہیں ہے تو ایسا کوئی سسٹم چالو کرو جہاں سبسڈی یا سبسڈائز ریٹ میں کھانا ملتا، 5 روپے پیٹ بھر کے کھانا، 10 روپے میں، تاکہ آپ کا سسٹم بھی چلتا رہے، لوگوں کو کھانا ملتا رہے. بناؤ گا اس. سب جگہ دماغ چلتا ہے، یہاں نہیں چلتا. سب جگہ چل رہا دماغ، یہاں نہیں چل رہا. اللہ کے دین کے لیے، امت کی بقا کے لیے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے، زیادہ اجر کمانے کے لیے، اپنے خوابوں پر احسان کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے. بناؤ نا سسٹم. کس نے روکے؟ بناؤ ہی، ضرورت ہے. یاد رکھیے 8ویں چیز جو کرنا ہے، یاد رکھیے، ہم کو یاد رکھیے، وہ یہ ہے ماحولیات کی صفائی کے لیے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، جس کو بولتے ہیں انوائرمنٹل پرزرویشن. ماحولیات کے بچاؤ کے لیے جو کام کرنا ہے آپ کو کرنا ہے. آپ بولیں گے اب یہ تو ایک دم ہی نیا فلسفہ لا لیا، ماحولیات سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو چلتے چلتے تھوک سکتا ہوں، میرا منہ میری مرضی. میں تو کہیں بھی چلتے چلتے مسلمان ہونے کے باوجود کسی کی دیوار پر پیشاب بھی چل رہا ہے، یہ تو میں نے خالی تھوکنے کی بات کی، پیشاب تو کر سکتا ہوں. نہیں کئی لوگ دیکھے چلے جانور جیسا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے زپ کھولے،
اب کچھ لوگ چاہتے نہیں وہ کرنا، تو واپس ہمارے شہر میں کیا کرتی لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی، یہ پیشاب جو کرتے نا تو جہاں دیواروں پہ کرتے تو اوپر لکھتے تھے یہاں نیچے دیکھو گدھا موت رہا ہے، تو تھوڑا ان کو شرم آتی تھی، یار کیا لکھ دیتے، ادھر جا رہے تھے لوگ کہ چپ کے کرنے. تو ماحولیات کی آلودگی سے بچانے کے لیے اس شہر کے لیے آپ کا کیا قدم ہے؟ چونکہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، معلوم. ایسے میں مثال دیتا ہوں، ایک صحابی جھاڑ لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جھاڑ لگا رہے، تو اللہ کے رسول جھاڑ لگا رہے، تو کہا جتنے پرندے سے کھائیں گے تجھے اس کا اجر ہے، جو جھاڑ سے فائدہ اٹھائے گا تجھے اس کا اجر ہے، اور اگر قیامت بھی قائم ہونے والی ہو تب بھی موقع ملے تو جھاڑ لگا دو. پلانٹ ا ٹری. کب؟ اگر پتا بھی ہو قیامت ہے. نبی نے جھاڑ لگا دو، بولے بات سوال ہی نہیں آتا ہے، مومن بندے اس کے آگے نہیں، مطلب اللہ کے بندے وہ اپنے نبی کے فرمانوں کو فالو نہیں کریں گے. جھاڑ لگا تو اب ہر دن خوشی جھاڑ لگا رہے. اب ان کو پتا چل گیا پہلے تو میں جھاڑ لگا رہا تھا سائز اب تو آخرت کے فائدے بتا دیے گئے، جتنے پرندے کھائیں گے جتنے لوگ سائز اٹھائیں گے. ماحولیات کی بات ہو رہی نہیں ہو رہی مجھے بولو. یہ مشن 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ دیا تھا، جو رحمت للعالمین تھے، کہ گرین ورلڈ یہ سیفسٹ ورلڈ. اب ماحولیات کی بات کہ پولوشن نہیں ہونا، انوائرمنٹ پریزرویشن، تو سنو دوسری روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت شخص کے لیے، ہلاکت شخص کے لیے، ہلاکت شخص کے لیے. ہمارے کہا کس کی لیے ہلاکت ہے؟ کہا جو گھنے درختوں کے نیچے غلاظت کرے اور بہتے پانی میں پیشاب اور پیخانہ کرے. صفائی کی بات ہو رہی نہیں ہو رہی، انوائرمنٹل پریزرویشن کی بات ہو رہی نہیں ہو رہی نا. آگے بڑھو. اس ماحولیات کو بچانا میری آپ کی ذمہ داری. کل کیا دے کے جائیں گے دنیا کو؟ ایک اچھی دنیا دے کے جانا ہے نا. قدم اٹھاؤ. آپ لوگ ماشاءاللہ مسجد کھڑے کرنے میں کروڑوں کا ایسٹ لگاتے ہیں، اس کو سولار بھی کر دو، تھوڑا پیسہ جاتا ہے 5-10 لاکھ روپے، 15 سال کے لیے ہو جاتا ہے کام. الیکٹریسٹی فری بولیں گے آپ. گرین مسلم، ویسے آپ کو گرین ہی بولتے ہیں لوگ، ہرا کلر، گرین مسلم. تو آپ گرین مسلم، رینیوبل انرجی، فاسل فیول یوز نہیں کرتے ہم لوگ، یہ سب اسلام کا پارٹ. ایک پوری کتاب ہے دارالسلام نے چھاپی، اس کا نام ہے گرین مسلم. پڑھو اس کتاب کہ دیکھو ماضی میں مسلمانوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے صرف ماحولیات کو صاف رکھنے کے لیے اور اچھا اور پاکیزہ رکھنے کے. غور کرو گے تو تعجب کرو گے، یہ دنیا جو آپ کو بتا رہی ہے نا ہمارے اسلاف کر چکے ہیں ان سب کا عمل. پڑھ لو کبھی گرین مسلم، دارالسلام کی کتاب میں پکچرس وغیرہ کے ساتھ بڑا اچھا سمجھا انہوں نے کیسے کیسا کرتے تھے. بہرحال آگے بڑھتے یاد رکھیے 9 پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولو، روزگار سے جوڑنے کے ادارے بناؤ. خالی دماغ شیطان کا گھر. یہ محلے میں 4 بچے آپ کو دکھ رہے بیٹھے ہوئے، 10ویں پاس ہو گئے، 12ویں پاس ہو گئے، کیا کرنا ہے ان کو؟ اب انجینئرنگ میں نہیں جا سکتے، دوسرے کورسز نہیں کر سکتے، تو کیا آپ نے کیا پلان کیا ان کے لیے بتاؤ؟ یہ پلان کیا کہ صرف کوستے رہیں گے، بیٹھے رہتے، نوسٹنڈے بن گئے، ماں باپ نے پیدا کر کے چھوڑ دی، یا کچھ آگے بھی ختم اٹھانے کی چلو کچھ کرتے ہیں. ان کو روزگار سے لگا. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کوئی پیسہ نہیں لگتا اس تو پھر کہہ رہا ہوں صرف عقل لگ. میں گورنمنٹ کی کئی اسکیمس آپ کو بتا سکتا ہوں جن اسکیم کے تھرو آپ ان بچوں کو جو ہے نا روزگار سے لگا. کئی اسکیمس ہم سوچ ہی نہیں رہی. وہ پرابلم نہیں جب سوچ رہی نہیں، جو بیچارہ ایک آدھ سوچا تو لوگ اس کو بولتے بہت ہی زیادہ یہ نے سوشل ورکر دکھ رہا، کہاں سے پیدا ہو گیا ہم. یہ کرو بولتا، بچوں کو وہاں ڈالو بولتا، اللہ رزق دینے والا ہے، چل پھٹ خود کما لیں گے. یہ تو طریقہ ہی نہیں، یہ تو بات ہی نہیں کرنا. اللہ رزق دینے والا، لیکن کوشش کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے توکل سکھایا ہم کو کہ محنت مت کرو، رزق میں خود آ جائے گا، تم اپنی کوشش کرو، اللہ کو جو دینا اللہ دے دے گا. کھولیے نا ڈیولپمنٹ سینٹرز. کس نے روکا؟ آپ. یہ تو آپ کے زکوٰۃ و صدقات سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اچھے مال سے بھی ہو سکتا ہے. کرنا ہے آپ کو یہ کام، ورنہ قوم کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کے لیے کچھ کر گزریے آپ. اسکل، ہنر مندی سکھائیے، سینا بنانا، ٹیلرنگ، یہ وہ. اور میں تو ہنر کے بارے میں کیا کہتا ہوں، چھٹیاں آ رہی بچوں کے لیے، اب ایگزامس ہو جائیں گے فائنل. آپ کیا اس کا وہ تو نہیں پتا. مہاراشٹر میں ایگزامس ختم ہو رہے، رمضان کی وجہ سے مسلم اداروں نے جلدی بچوں کے ایگزام لے لیے ابھی تک، اور وہ 1 تاریخ سے فری کرنے والے ہوں. تو رمضان میں کیا پلاننگ ہے آپ کے بچوں کے تعلق سے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو کھانا بنانا سکھائیے رمضان میں. آپ چھٹیوں میں 2 مہینے کہ تو کھانا بنانا اور کھانا کھانا بنیادی چیز ہے نا زندگی میں جینے کے لیے. لڑکوں کو بھی سکھائیے اور لڑکیوں کو بھی سکھائیے. یہ ان کی اسکل بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہنر. بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلر بھی رہ سکتے ہیں. جب آپ ڈاکٹری کے بعد خالی رہے تو کپڑا کٹ کر کے دیجیے لوگوں. یہ بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا. جس نے بھی تاریخ پڑھی بتا سکتا ہے. کسی بھی مسلمان ہو پورا کو دیکھو، اس کے بادشاہت کی زندگی کے بعد اس کی پرسنل لائف میں ایک فن ہونا تھا، ماہر تھا. وہ ٹوپی سیتے تھے، نماز بنتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے،
یہ سب کیا ہے بھائی. یہ بادشاہ ہونے پر یہ نہیں سوچتے تھے پوری دنیا سلطنت ہی ہماری, ہم کو کیا ضرورت ہے. فن اور ہنر ہونا انسان میں ایک الگ ہی کلا ملتے اس ہونا چاہیے. کہ میں ایک انجینئر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی گاڑی لا دو میں ہی بناتا کھڑے کرے. انجینئرنگ اپنی جگہ, وہ جاب نہیں چلتا, لیکن میں گاڑیوں بنا سکتا ہوں. یہ میں نے یہ خالی ٹائم میں سیکھ لیا. میں فلاں ہوں لیکن ساتھ میں کک بھی ہوں, میں بنا سکتا ہوں اچھا کھانا اور کما بھی لے سکتا ہوں اس کے ذریعے. میں فلاں ہوں, میرا بچہ جو ہے 10th میں آ چکا اور ساتھ میں اس میں سوئمنگ کی اسکل ہے, اس کے اندر گاڑی چلانے کی اس میں اسکل آ چکی ہے, ڈرائیونگ کی اسکل جانتا ہے, ہارس رائڈنگ کی اسکل جانتا ہے, کھانا بنانے کی اسکل. پیدا کرو یہ اسکلس. بتاؤ ہم ایسی ہنر مندوں کی لوگ دیکھ کر بولے کہ بھائی ان کو پہلی ترجیح دو, یہ تو ہنر میں ہوں, بس ہنر پہ ہنر ہے ان کے پاس. ایک ایسی قوم ہے انڈیا, معلوم آپ کو, اتنی ہنر مند ہوتی ہے ماشاء اللہ جسی کو انڈیا. نان مسلم میں ہوں گے تو عربی آتی ہے, نان مسلم میں ہوں گے تو انڈیا میں عربی سیکھتے ہیں, چونکہ گلف میں جاب کرنے کا پہلے سے پلان ہوتا ہے. سمجھے آپ, لوگ مذاق سے بولتے ہیں کہ پہلی بار نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا, مذاق سے بولتے ہیں سر. نیل آرمسٹرانگ آ گیا پہلی بار چاند پہ گیا, جب چاند پہ گیا تو دیکھا ملاباری کی چائے کی دکان پہلے سے لگی ہوئی تھی. اتنی ہنرمند قوم ہے وہ. ملابار ایکچولی وہ کیرلا اسٹیٹ کے اندر آ گیا پورا, لیکن وہ ایک بڑا حکومت ہوا کرتی تھی کسی زبان, ملابار اسٹیٹ, اسی سے تو ملابار ہے. ابھی کیرلائٹ بولیں گے ان کو. مسلم ہونے دو, نان مسلم ہونے دو, ان سے زیادہ ہنرمند قوم میں نے نہیں دیکھا دنیا میں. ایسی ہنرمند قوم ایک جاب پہ لگیں گی, 4 کام کر سکتی, لیکن ایٹ اے ٹائم. یہ سب سے بڑے پوزیشن پر رہ کر بھی سب سے بڑا کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے کام. عجیب, یہ انسانیت کے لیے رفع بخش بن گئے یہ لوگ. یہ ہر حال میں فائدہ دینے والے لوگ بن گئے, ہر جگہ فائدہ دے رہے ہیں. لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, گلف میں سے جائیے ملاباری نیوز پیپر ملیں گا آپ, عربی کی بات سمجھ رہے ہیں آپ بات. تو وہ انہوں نے اپنا سکہ منوا لیا. آپ کے پاس جو سب سے اچھے انسٹیٹیوٹس ہوں گے نا میڈیکل کے, وہاں نرسز پورے ملاباری ہوں گے. سب سے بیسٹ نرسز دنیا کے اندر میل اور فیمیل ملاباری ہوتے ہیں. سب سے بیسٹ ورکرز دنیا کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ تو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. 96% لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, مانتا ہوں آپ کو اسٹیٹ کے اندر. ہنرمند بنو, لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. پھر قومیں تم سے سوال نہیں کر سکتی تم کیوں, تم کون, تم کہاں سے آئے. وہ بولتے تم جو بھی ہو یہاں سے مت جاؤ, بس یہ تمہارا کام, تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. یہ ضرورت یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اور ہر اچھا مسلمان پروڈکٹیو مسلمان ہوتا ہے, وہ خیر ہی دیتا ہے پوری اپنے اطراف کی چیزوں. آخری پوائنٹ آج کا جو لیں گے ہم, یاد رکھیے, امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے. روزگار اسکل سکھائیے, ہنرمندی سکھائیے, اور روزگار کے ادارے کو. جو لوگ اللہ نے صلاحیت دی ہے, اچھی بڑی جابس پر ہے, میں ان سے گزارش کروں گا جابس کو چھوڑ کر دھیرے دھیرے اپنے خود کے انٹرپرینورشپ بزنس کھولو. آپ ایک جگہ جاب کر رہے, بزنس کھولو گے, 10 لوگوں کو روزگار ملتا آپ سے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے. لوگوں کو جاب دینے والے بن. آج مسلمان پاس کتنا پیسہ ہے, دیکھا کتنے مالدار مسلمان ہیں, زمینات ان کے پاس ہے, کارخانے ہیں, لیکن ذہن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جاب دینے والے ادارے کھولیں. ایک کمپنی کھول لیجیے آپ, 100 لوگ جاب سے لگ جائیں گے, 100 خاندان کام کریں گے. اور وہیں آپ نے لے کے کنسٹرکشن کیا, جب تک لیبر کام کریں گے بعد میں ختم ہونا ہے. تو وہ ڈیولپمنٹ سوچیے جس میں کمیونٹی آگے جاتی ہے. تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ اپارچونیٹی بنائیں امپلائمنٹ کی, تاکہ لوگ روزگار سے لگے. تو بہرحال یہ 10 نکات تھے جو میں نے آج کے دور میں کرنے کے لیے رکھے ہیں. پہلا, دعوت اسلام. دوسرا, اصلاح معاشرہ. تیسرا, تعلیمی بیداری, ایجوکیشنل اویئرنیس انسٹیٹیوٹ کی شکل میں خود ایجوکیشن گین کر کے اور لوگوں کو امپارٹ کر کے, ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھا, ہیلتھ کیئر میں جائیے, پالی کلینکس یا پیرامیڈیکلس بن کے جس بھی فیلڈ میں مدد کر کے لوگوں پہ جائیے. 5ویں چیز اکنامیکل ڈیولپمنٹ. 6ٹھی چیز بیت المال قائم کیجیے. 7ویں چیز ہم نے دیکھا کھانے پینے کا نظم. 8ویں چیز ہم نے دیکھا ماحولیات کی صفائی کا خیال رکھیے اور اس کی آلودگی سے اس کو بچائیے, پولوشن سے. 9ویں چیز اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر سے. 10ویں چیز امپلائمنٹ کہ آپ جنریٹ کیجیے, یاد رکھیے, اس کی اپارچونیٹیز کریٹ کیجیے. یہ 10 مدات کے جو میرے ذہن میں تھے, میں نے سوچا آپ کے سامنے میں رکھوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھے. رمضان قریب ہے, رمضان میں ہم بہت نظم اور ضبط کے ساتھ چلتے ہیں. ایک پروڈکٹیو مسلم بناتا ہے رمضان کو, تو کیوں نہ اس نظم ضبط کے ساتھ ہم آگے بڑھے, تاکہ رمضان میں زکوٰۃ اور صدقات کو بھی صحیح جگہ چینلائز کرے, اور کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کو آپ شروع کریں گے. یہ امید کے ساتھ بہرحال میں نے نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ایک جس کو کہیں گے سماج کے لیے مفید بنائے, یاد رکھیے. ہم تمام کو جو ہے اس امت کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنائیں. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے, کتاب و سنت وغیرہ زندہ رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو یاد رکھیے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
شکراً، جزاک اللہ خیر. بعد خطاب کے سوال و جواب کی نشست ہوگی. اگر خواتین میں سے کسی کا سوال ہے تو وہ پرچے پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور مرد حضرات کا اگر سوال ہے تو وہ مائک ہے موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس علم ہو جائے، اگر ایک شخص پہلے کوئی علم نہیں جانتا لیکن اس کو کس چیز میں آگے بڑھ کر کچھ محنت کر کے دکھانا ہے، لیکن وہ اس چیز کی ابتدا نہیں جانتا، تو اس کی ابتدا کیسے کریں؟ آپ اس کی رہنمائی فرما دیجئے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس چیز کی شروعات کیسے کرے، لیکن اس شروعات کرنے کے بعد اس کو کس مصیبتوں سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کیسا اس کو ٹیکل کرے، اس کی رہنما فرما دیجیے. میرا یہی سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریلیونٹ سوال کیا عنوان سے بالکل متعلق تھا. پہلا، کسی انسان کو اس میں ٹیلنٹ ہے، سب کچھ اس کو پتا نہیں، لیکن اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے. اور سیکنڈ، وہ انسان ہے جس نے اسٹارٹ لے لیا لیکن جو ٹربلس ہے، مشکلات ہے، جو چیزیں کرنے میں آتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کرے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو 10 نکات میں نے آپ کے سامنے آج رکھے ہیں، ان 10 نکات میں سے الحمدللہ میں ہر نقطے پہ آپ کو مطلب الف سے لے کر یا تو نہیں کہیں گے، لیکن الف سے لے کر کافی دور تک رہنمائی کر سکتا ہوں. میرے ایک اہم شوق جو میرے زندگی کا یہ اہم مقصد جو رہا، یاد رکھیے، اگر تو مجھے یہ کہے کہ ایک جگہ اجتماع میں پروگرام ہے، وہاں 10,000 لوگ آنے والے، اور ایسے اجتماع ہوتے، یاد رکھیے ساؤتھ مطلب ایسٹ انڈیا میں جو ہے 10,000 سے 25,000 کی تعداد پبلک جمع ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اجتماعات کے لیے. ایسے میں نے پروگرامس لیا ہوں کہیں نہیں، تو مجھے 10,000 لوگ سننے آنے والے وہاں، یا پھر 10 لوگ آپ سے ٹریننگ حاصل کرنے آنے والے ہیں، تو آپ ٹریننگ دیں گے. تو میں بولوں گا آپ ٹریننگ کا پروگرام رکھ لیں گے. وہ اسپیچ کے لیے تو ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں، وہ دے سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ، وہی میرا شوق ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، میں اس چھوٹے سے ایک لیکچر کے بعد اس میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہوں. لیکن آپ جو بھی میں نے پوائنٹس بولا آپ کو، چاہے وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نے بولا، اس فیلڈ میں ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں، ہمارا ادارہ کیا کام کرتا ہے، ہم لوگ کیسے ایکٹیو ہے اس کے اندر، ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، پورے اداروں کی آپ کو لسٹ ملیں گے. الحمدللہ ہم 3 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں جو کمپلیٹلی فری، ہر چیز فری، یاد رکھیں. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کراتے ہیں تاکہ لوگ روزگار سے جلد سے لگ جائیں. سینا، پرونا، فیشن ڈیزائننگ، الیکٹریکل، موٹر سائیکل مینٹیننس، یہ وہ اس کے اندر اسکوٹر، موٹر سائیکل مینٹیننس، چھوٹے ہر کورس کراتے ہیں تاکہ لوگ ITI سے سرٹیفائڈ ہو جائیں. ہم لوگوں کا ادارہ ITI سے ایفیلیٹڈ ہے، ہمارے پاس سے پڑھتا ہے، ایگزام دیتا ہے، ITI سرٹیفکیٹ ملتا ہے. دیکھیے ایک لیبر جو ایسے ہی کام کرتا ہے اور ایک لیبر وہ جس کا سرٹیفکیشن ہو، اس کی سیلری میں فرق ہوتا ہے، اس کی جاب میں فرق ہوتا ہے، اس کی پروفائل میں فرق ہوتا ہے. تو ہم وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کلینکس کا سسٹم دیکھنا ہے کیسے ابتدا کریں، تو IRC خود ہم لوگ جو ہے 2 ہاسپٹل اور 3 چیریٹیبل کلینک چلاتے ہیں، یاد رکھیے، اور 3 کا الحمدللہ کام چالو ہے، جلد انوگریٹ ہونے. تو ہم خود وہ سسٹم میں ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سسٹم کیسے چلتا ہے، اس پہ ہم لوگ ورک آؤٹ کریں. تو بہرحال آپ کبھی کیا کریں، جو ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پرسنلی کانٹیکٹ کریں میرے ادارے پر. میں موبائل نمبر آپ کو دیتا ہوں ادارے کا، وہاں پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تھرو آپ آئیں گے تو مجھ تک بات بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کیا چلانا چاہ رہے اور اس کو کیسے چلایا جائے. آپ نمبر اگر چاہیں تو لے لیں، میں آپ کو بولتا ہوں 80، کوئی بھی لے لیں، آپ کر سکتے کال، اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے، مجھ سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ. کبھی میں اویلیبل رہا اور آپ کا مسئلہ ایسا رہا کہ وہ مجھ تک آنا ضروری ہے، کیسے چلانا کیا، ورنہ ہر کوئی یہ کام کرتا ہے ادارے میں، سب جانتا ہے کیا کر. 8055455545 ایک ہی نمبر ہے. مسائل دینی جاننا ہے ہم کو، اس سسٹم کے بارے میں بات کرنا ہے، بیت المال چلانا ہے، اسلامک بینک، انٹرسٹ فری بینکنگ کرنا ہے، اسکول کیسے چلانا ہے، کلینک کیسے، سب گائڈ کریں گے ہم. ایک ہی نمبر ہے 8055455545. یہ کال سینٹر جیسا نمبر ہے، آپ کال کریں گے، آواز آئیں گی، پھر آپ کو 1 2 3 4 الگ الگ مسئلوں کے لیے دبانا ہے، آپ تک وہاں انشاءاللہ سے رسائی ہو جائیں گے. تو آپ وہ کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں ہم تفصیلاً وہاں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی خاص کوئی مسئلہ ہو تو پوچھے، تو میں انشاءاللہ سے جواب دینے کی کوشش کروں گا. کسی نے ایک سوال کیا، کالج اور ہائی اسکول جانے والی بچیاں اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ماں باپ کو جھڑکتی ہے، اور بہرحال وہ اس طرح سے، اور بچوں کو کیسے نصیحت کر دے. بہرحال مطلب بچیوں کے بارے میں سوال کیا ہے کہ نافرمان ہو جا رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو کیسا کر. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بچیوں کی نافرمانی یا بچوں کی نافرمانی کا کالج اسکول سے کوئی لینا دینا نہیں. نافرمان بچے بغیر کالج گئے کے بھی نافرمان ہوتے، آپ سمجھتے، اسے کالج اسکول کا لگتا، آپ کالج اسکول کو دخل مت دیجیے. ایسا بہت ساری بات ہوتا ہے، تو بچی بھاگ گئی تو آپ بولتے ہیں کہ دیکھو کالج میں تھی نا تو بھاگ گئی، تو کالج مت پڑھاؤ، غلط اصول. ایسا آپ سوچیں گے تو پھر دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکیں گے.
کہ تو جو بچیاں کالج نہیں جاتے وہی بھاگ کر جا رہی شادیاں کر رہی. سمجھ رہے نا؟ تو پڑھائی کا اس میں دخل نہیں ہے. پڑھایا تو آپ نے خوب، لیکن ہم ان کو اخلاقیات سکھانا بھول گئے. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کو ہماری زبان میں ہم یہ بولتے ہیں، اس کو آپ نے لٹریٹ بنا دیا، اس کو ایجوکیٹڈ نہیں بنایا اب تک آپ نے. لٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے پاس ڈگری ہو. اور ایجوکیٹڈ کیا ہوتا ہے کہ آدمی سے معلوم ہو کیا کرنا. جس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی اگر ایجوکیٹڈ ہوں گا اور سگنل پہ لال بتی ہوں گا تو کبھی آگے نہیں جائیں گا. وہ بولیں گا نہیں یہ سگنل لال کا میں نہیں رکنا ہے. اور ایک آدمی آپ دیکھیں گے ایک دم ٹائی وائی لگا کے ہائی فائی ایک دم آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا، ادھر دیکھتا ہے ادھر پولیس والا نہیں بھاگ جاتا. یہ صرف لٹریٹ ہے بیچارہ، ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو یہ نہیں معلوم کہ سگنل تھوڑے سے پرابلمس کیا کیا ہو سکتے. صرف فائن کا ایشو نہیں ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے اگر وہ گاڑی ادھر سے آتی ہے سگنل کھلا ہے تو. یہ بات سمجھنا. تو وہ لٹریٹ آپ کی ہے، تو ان کو اخلاقی تعلیم گھر میں بچپن سے دیجیے. اسکول کالج سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ جو بد اخلاق لوگ بغیر اسکول گئے کہ بد اخلاق بنتے یاد رکھے. تو لہٰذا آپ ان کو تعلیم تربیت کا اخلاقی گھر میں نظم بنائیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھیے، اپنے لوکل امام صاحب سے ملیں مسجد کے، آپ کیا امتحان ہے، کتنے علماء ہیں، ان سے بات کریں کہ بچپن سے کیسے گھر میں نظم بنائے، تاکہ جب بچی باہر جائے تو پھر وہاں جا کے اس کے اثرات اس پہ کم ہیں. گھر میں اخلاقیت تعلیم نہیں، باہر جا کے اور برائی سیکھ لی اس نے تو اور بری ہو گئی، اور برا ہو کے لڑکے بھی ایسا کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کا یا تعلیمی اداروں پہ اس کو دفن نہیں ہے. ہماری کہیں نہ کہیں دینی جسو کہیں گے اخلاقی تعلیمی کمزوری، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ بیت المال شہر کی ایک جگہ جمع کرنا بہتر ہوگا یا ایک ہی شہر میں الگ الگ تنظیمیں بھی جمع کر سکتی ہے، کون سا بہتر ہوگا؟ یہ آپ کے شہر اور اس کے حالات پر ڈیپینڈ ہے. چھوٹے قریوں کے اندر ایک بیت المال کافی ہو جاتا ہے، چونکہ علاقے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن شہر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی سوچ سمجھ اور کہاں پیسہ لگانا ہے فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں کئی بیت المال بھی چل سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کلینک ہو سب کا، تو کلینک کی ہر محلے میں ضرورت ہے. ایک ہی آفس ہو، ایک کئی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کا شہر اور آپ بیجاپور بہت بڑا شہر ہے ماشاء اللہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کئی بیت المال بھی ہوں گے تو کم ہوں گے، کئی چیریٹیبل کلینک ہو تو کم ہوں گے، کئی چیریٹیبل ہاسپٹل بھی کم پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر چھوٹا فریہ ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا سنگل ایک جگہ آ کر ہی ذرا بیت المال چلائے. کسی نے بینکنگ سسٹم کے بارے میں ایک اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو پہلے تو ایک لیکچر کی لنک دیتا ہوں میری، اور مختصر بینکنگ سسٹم کیسا چلا سکتے ہیں بہت چھوٹے شارٹ میں سمجھاتا ہوں. پہلا میرا ایک لیکچر ہے اس کے اوپر، لیکچر کا نام ہے بلا سودی بی سی یا سیلف ہیلپ گروپ SHG کیسے چلائیں. 45 منٹ کا لیکچر ہے، آپ اس کو دیکھیں. میں نے پورا سسٹم بتایا ہے کہ بلا سودی کیسے چلتا ہے. اب یہاں مختصر سمجھاتا ہوں. ڈیٹیل لینا ہے تو نمبر دے چکا ہوں، اس پہ کال کیجیے. وہاں موجودہ آدمی آپ کو ایکسپلین کریں گے، یا پھر میں بھی رہتا ہوں لائن پر، میں آپ کو سمجھاؤں گا. سمجھ لیجیے مثال ذرا موٹی مثال. آپ 25 لوگ جمع ہو گئے. کتنے لوگ؟ 25 لوگ. 25 لوگوں میں سے سمجھ لیجیے 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے. ایک امیر جو بھی بولیے آپ، پریسیڈنٹ، دوسرا سیکریٹری، اور تھرڈ ٹریجرر جو عام طور سے ہوتی پوزیشنز، خزانچی اور یہ ناظم اعلیٰ جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ طے کر لیں کہ یہ 3 لوگ جس کو لون دینا چاہیں گے ہم لوگ مان لیں گے، رضامند ہے کہ یہ آدمی لون دے سکتا ہے. اور سب یہ 25 لوگ جان پہچان کے لوگ ہیں آپ دوسرے کے، ایک دوسرے کے سب پہچانتے ایک دوسرے کو کہ یہ کون ہے. ہم لوگ 1,000 روپے مہینہ جمع کریں. کتنا جمع کریں گے؟ 1000. 1,000 روپے جمع کریں گے. پہلے مہینے پیسہ جمع ہوگا 1 سے لے کر 5 تاریخ تک، اور 1 سے 5 تاریخ کے بیچ میں جو 25 لوگ میں جس کو لون چاہیے وہ اپلیکیشن دیں گے، وہ بھی جمع ہو جائیں گی. 5 تاریخ کو جو 3 لوگ ذمہ دار میٹنگ لیں گے اور سوچیں گے 25,000 روپے فلاں صاحب کو دے دینا چاہیں. وہ 25,000 روپے وہ اس مہینے وہ فلاں صاحب کو دے دیں گے. یاد رکھیے اپنے طرف سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ انہوں نے ان کو کیوں دیا، چونکہ پہلے سے آپ طے کر چکے یہ 3 لوگ ذمہ دار ہیں. سمجھے بات ہے؟ ابھی پہلے کیا ہوا معلوم آپ کو، 25 لوگ 1,000 روپے دیں گے، وہ 25، اور جس نے 25,000 کا لون لیا اس نے 1,000 روپے لون میں سے واپس کریں گے ہم نے. تو ابھی مہینے کتنے پیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ 26,000. تو 1,000 روپے بازو کر دیجیے آپ. اگلے مہینے کتنا آئیں گے آپ کے پاس؟ 27,000. تو 2,000 بازو کر دیجیے آپ. اس کے اگلے مہینے کتنا آئیں گے آپ کے پاس؟ 28,000. اس میں سے پھر کیا کیجیے آپ؟ 3 الگ کر دیجیے. 7واں مہینہ جب آئیں گا تو آپ کے پاس 50,000 آئیں گے. ایسا پہلے مہینے کا 1,000 زیادہ ہے، دوسرے کے 2 ہوئے 3، تیسرے مہینے کا 3 ہوئے 6، چوتھے مہینے کا 4 ہوئے 8، اور 5ویں مہینے کا 5 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 13,000. اور سمجھے آپ؟ تو یہ اسکیم ہر 8 مہینے میں ڈبل ہو جاتے. تو 8ویں مہینے میں 2 لون جائیں گے کتنے ہزار کے؟ 25,000. یہ اتنی بابرکت اسکیم میں نے دیکھا ہوں. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے رسید کو اللہ ختم کریں گا اور صدقات کو بڑھائیں گا. سو چلا کے تو دیکھو آپ، اتنا فائدہ لوگوں کو الحمدللہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. ایسے الحمدللہ میں ہمارے ادارے کو تو تقریباً 75 اسکیم چلاتا ہوں. سمجھ رہے ہم؟ کوئی 300 روپے مہینہ، کوئی 400 مہینہ، کوئی 1,000 روپے مہینہ، کوئی 10,000 روپے. ٹرکوں کا بزنس کرتے 10-20,000 روپے مہینہ ڈال سکتے ہیں. کتنا جمع ہوتا ہے ایک مہینے میں؟ 25 لوگوں کا 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ بغیر سود کے ملتے ہیں.
24 مہینوں کے لیے 10,000 مہینہ واپس دینا ہے. 10,000 شیئر کا 10 مطلب 20 واپس کرنا پڑتا ہے جس نے لون لیا. 1 روپیہ زیادہ دینا نہیں پڑتا. جو بھی خرچہ آتا ہے سسٹم کے اندر سے اسی خرچے میں سے ہم لیتے ہیں جو لوگوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے. سال کے آخر میں سب کو بانٹ دیتے ہیں, کتابیں آئی اس کے لیے 50-60 روپے کی پین آیا فلاں آیا یہ اتنا خرچہ ہوا باقی سمجھے. تو ایسا آپ شروع تو کھینچ گیا. آپ اسٹارٹ کیجیے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ خالی قدم اٹھائیے, اللہ رب العزت کی مدد کو آپ آتے ہوئے دیکھیں گے. بس جو 25 لوگ جمع ہوں گے بس ایک ہی کنڈیشن ہے, شرط یاد رکھیے, امانت دار ہونا بے حد ضروری ہے. داڑھی کی لمبائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس معاملے میں. پیسے واپس دینے کا معاملہ بالکل پکا ہو, یہ اصل رہے گا یہ گیم پر, سمجھے آپ. امانت دار ایسے 25 لوگ جمع ہونا, میں بتا رہا ہوں نا, آپ اس شہر کے اندر ایک انقلاب لا سکتے سسٹم سے. آلریڈی کئی شہروں کے اندر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی الحمدللہ ایسا سسٹم چلاتے ہیں جس کی تقریباً جو ہے 38 برانچز ہیں, جس میں سے 7 برانچ آپ کے اسٹیٹ میں چلتی ہے. اڑوپی کے اندر ہے, ٹھیک ہے, میسور کے اندر ہے, بنگلور کے اندر ہے. ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, لوگ نے تو پھر میرے سے مل کے لوٹ کا شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. میرے پروفائل میں جائیے, آپ کو ڈیٹیلس مل جائیں گی کیا کیا ہے. تو آلریڈی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کئی ایسی فیلڈ ہے, یاد رکھیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. بس آج اٹھائیے, انشاءاللہ جس کو مدد کی ضرورت ہے آپ ضرور کال کیجیے, ہم لوگ جو ہو سکتا ہے اپنے طرف سے ضرور کریں گے انشاءاللہ. سوال کسی نے کیا کہ بہت سارے مسلمان بھائی کی تو خواتین کی طرف سے کوئی سوال دیا نہیں تھا ہم نے, اپنے بیٹیوں کی علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا برا سمجھتے ہیں, آپ ان کی اصلاح کریں. دیکھیے بچیوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا بہت اہم ہے ان کے لیے. کیوں, میں بتاتا ہوں. اور یہ میری تقریر جو لوگ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں, میں ہمیشہ یہ الفاظ دہراتا ہوں. جس نے ایک لڑکے کو تعلیم یافتہ بنایا اس نے ایک شہری کو تعلیم یافتہ بنایا. ایک شہری, انڈیویجول, ایک شخصیت, ایک پرسن کو. اور جس نے ایک لڑکی کو تعلیم یافتہ بنایا اس نے ایک نسل کو تعلیم یافتہ بنایا, ایک جنریشن کو ایجوکیٹ کیا. آپ سمجھیے فرق. تو لڑکی کے تعلیم پہ خرچ نہ کرنا اور اس کو حقیر اور ہی سمجھنا بالکل غلط. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعہ سناتا ہوں. اپنے بیوی کو شادی کے بعد آپ نے لکھنا سکھوایا. کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت کو سکھانا نہیں چاہیے, پڑھانا نہیں چاہیے؟ نہیں, پڑھائیے, کیونکہ آپ نے ایک مرد کو پڑھایا تو ایک فرد کو پڑھایا, ایک عورت کو پڑھایا تو ایک نسل کو پڑھایا. تو بیٹی کی تعلیم پہ خرچ کیجیے, آگے بڑھ کے کیجیے, چونکہ اس سے جو اولادیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ عزیز وہ نسلیں جو ہے تعلیم یافتہ ہوں گی, چونکہ ان کی ماں تعلیم کی سوچ رکھتی تھی اور تعلیم یافتہ تھی. السلام علیکم. آپ جو ابھی 10 پوائنٹس ڈسکس کیے وہ سیرت کے ریلیٹڈ ہیں, سیرت سے ہیں. تو نوجوان بوڑھے سب لوگ سیرت کو غور و فکر کرنا یا مطلب سمجھ کر پڑھنا ہے. تو 10 پوائنٹس اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے جو باتیں پوائنٹ بتائی یہ سب سیرت سے, لیکن سیرت کو کیسے غور کر کے پڑھے تاکہ نکات کو سمجھے. دیکھیے ہمارے پاس جنرلی عام طور سے کیا ہوتا ہے, جب سیرت وغیرہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں یا سیرتی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہم مخصوص نقطۂ نظر لے کر پڑھتے ہیں. ہم یہ سارا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر قسم کے نمونہ ہے نا. صرف عبادت اور نماز میں نمونہ نہیں ہے نا, نماز میں نمونہ ہے تو زکوٰۃ دینے میں بھی نمونہ ہے, تو حج کرنے میں بھی نمونہ ہے نا, اور روزہ رکھنے میں بھی نمونہ ہے, اور توحید کے اندر بھی نمونہ ہے, چلنے پھرنے میں نمونہ ہے, کھانے پینے میں نمونہ ہے, اٹھنے بیٹھنے میں نمونہ ہے, تجارت اور لین دین میں نمونہ ہے, اخلاقیات کے اندر نمونہ ہے, ہر جگہ ہر فیز میں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, صرف مخصوص اینگل سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, سیرت کے واقعات. جب آپ تمام نقطہ نظر کو ملا لیں گے اس کے اندر کہ کئی اینگل سے نکلتے ایک واقعے کے, تو آپ بولیں گے سبحان اللہ کتنی ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی. جیسا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے نواسے کو نماز کے لیے آئے, گود میں لے کر آئے, تو یہاں نانا کی محبت بھی پتہ چلی. آپ شرعی مسئلہ پتہ چلا کہ بچے گود میں بھی ہوتے ہو تو نماز کو لائے جا سکتے ہیں. کئی نکات نکلتے, سبحان اللہ. فقہا ہوتے رہے, یاد رکھیے وہ انہی چیزوں کو نکالتے, ان مسائل کو کہ کیا پوائنٹ سے ہم کو کیا ملتا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, سیرت کو جب آپ پڑھیں تو ایک اوور آل اینگل سے پڑھیں, ایک مخصوص اینگل نہ دے دیں کہ ہم ایک شخصیت کی زندگی پڑھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی پڑھ رہے ہیں جس کی ہر پہلو کو ہم کو عمل کرنا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے. تو پھر دیکھیے ذہن الگ ڈھنگ سے چلتا ہے, نکات نکل کر آتے ہیں. چونکہ بہت سے بار ہمارے لوگوں سے بات چیت لوگ بولتے ہیں یہ بات تو ہم نے کئی بار سن, لیکن عقل میں نہیں آئی کمی کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تو آپ مختلف نکات کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے سیرتی کتابوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عزیز رکھیں گے. میں نے تفسیر کے اصول, حدیثوں کو سمجھنے کے اصول اور سیرت کو سمجھنے کے تعلق سے کچھ اصول, ایسے نکات میرے ایک لیکچر کی شکل میں آلریڈی ہے, آپ وہ کلپس کو دیکھیں انشاءاللہ اس میں تفصیلات انشاءاللہ مل جائیں. کسی نے سوال کیا مسلم لڑکیوں کے لیے میڈیکل فیلڈ کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. کیا لڑکی ڈاکٹر ڈاکٹر لڑکی مردوں کا علاج کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, عنوان سے ریلیٹڈ تھا, اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی چیز,
ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لڑکی کی تعلیم میڈیکل فیلڈ میں کتنی ضروری ہے. میں ایک علاقے میں گیا, اس علاقے میں 100% لوگ قرآن و سنت کو ماننے والے. انہوں نے اپنے علاوہ کسی کو اپنے سینڈ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آج تک. تو میرے سے پوچھنے لگا کہ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ رہتے کیسی نمازیں پڑھتے؟ ہمارے پاس تو سب ایسے ہوتے. میں نے ہم تو انہیں لوگوں میں رات پڑھتے. اچھا. تو انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ان کے علاوہ. بات چیت ہوئی تو مجھ سے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے کی عورتیں ذرا بے پردگی کر رہی. کیا کر رہی ہے؟ بے پردگی. تو آپ کیا کیجیے فیض صاحب آج شام میں نصیحت کر لیجیے. میں نے کہا بالکل شام میں نصیحت تو کیوں نہیں کریں, چلو, لیکن میرے کچھ سوالات ہیں ذمہ داروں سے, اس کے بعد نصیحت عورتوں. ہاں بالکل فیض صاحب کیجیے. میں نے کہا آپ کے پاس جو ہے, میں یہاں آیا ہوں, کتنے مسلم ڈاکٹر ہیں؟ وہ ایک پہ نہیں. حالانکہ وہ علاقہ ایسا جہاں بہت مالدار لوگ رہتے ہیں, کوئلہ وغیرہ نکالتا ہوں علاقہ, بہت مالدار, مطلب 1 ایکڑ کھیت ہے تو آپ کو کمپنی لے لیتی ہے اس کو 2 لاکھ روپے مہینے کے کرائے سے, وہ ڈگنگ کرتی ہے, اس میں آپ کو 2 لاکھ مہینہ ملتا رہتا ہے. ایسی انکم سے ان لاکھوں میں بہرے. میں نے کہا ڈاکٹر کی ضرورت کیا ہے؟ بولے اچھا مسلم ڈاکٹر؟ بولے ایک بھی نہیں. اچھا مسلم ڈاکٹر, نان مسلم لیڈی ڈاکٹرز کتنے آپ کے علاقے؟ تو ایک بھی نہیں. نان مسلم بھی نہیں پڑھاتے بولے, ان کو بھی سب اپنے جیسے معاملہ ہے. اچھا چلو یہ بھی ہو گیا. تو آپ چاہ رہے کہ شام میں عورتوں کو درس دوں پردے کے اوپر؟ بولے ہاں درس دوں. تو میرا بیسک سوال ہے, یہ عورتیں ڈیلیوری کے لیے کہاں جاتی ہیں؟ تو میری بہن کو میں یہ بولوں کہ پوری زندگی تو پردہ کرتے رہے, لیکن اولاد کی پیدائش کے وقت جو ہے تو غیر مسلم کے سامنے جو ہے پوری برہنہ ہو جاؤں. میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے. ہاں تنگی پوری جا کے سیدھا میں کس منہ سے ہی بولوں گا؟ یہ تو میرے سے سوال کر سکتی ہو کل, ایسا بہت بول دیا آپ نے, علاج کیا ہے اس کا؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام کریں گے تو اپنی بہویں لائیں جو ڈاکٹر ہو, فیمیل مسلم ڈاکٹر, یا نان مسلم سے ریکویسٹ کریں گے جب تم نہیں کرتے ہو یہ کام تو کہ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائے, تاکہ میری بہنیں اور مائیں جب زچگی وغیرہ ہو, ان کے امراض ہو تو جس کے پاس جائے فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے. میں سمجھتا ہوں یہ واقعی میں خود عبرت ہے آپ کے لیے. فیمیل مسلم ڈاکٹر کی کتنی, وہ اردو میں ایک ہوتا ہے, ایک تو سخت بولتے ہیں لیکن بہت زیادہ سخت بولتے ہیں, تب سخت ضرورت ہے اندر, بہت کمیونٹی کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, میڈیکوز بولتے ہیں ہونا. اب دوسرا سوال تھا کہ کیا لڑکی جو ڈاکٹر ہے وہ مردوں کا علاج کر سکتی ہے؟ یہ بھی سیرت سے ہم دیکھتے واقع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سب سے زیادہ جراحت میں ماہر تھے وہ عورتیں تھیں. میرا پورا لیکچر ہے عورتوں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے 17 کردار میں جو کام کیا, ڈاکٹر عورتیں, لیکھک عورتیں, کسان عورتیں, بزنس مین عورتیں, ایسا میں نے 17 ٹائٹل بعد میں ضرور دیکھیے آپ. وہ ہندی میں ایکچولی نان مسلم کے لیے لیکچر دیا تھا میں نے, اسلام میں عورتوں کے ادھیکار یہ نام سے لیکچر ہے. 17 کیریکٹر جو عورتوں نے نبھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس میں سے ایک کیریکٹر یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہاتھ کٹ جاتے, انگلیاں کٹ جاتی, ناک کٹ جاتی, جب وہ مانو آپ کو ناکیں کٹ جاتی, کبھی ایسا مارتے وہاں تو اٹھنے ہٹنے تک ناکیں چل جاتی, انگلیاں زیادہ کٹتی تھی, کون علاج کرتا تھا؟ معلوم کا عورتیں ڈاکٹر ہوا کرتی تھی. کیا آپ نے واقعات نہیں سنے کہ صحابہ کے ساتھ صحابیات پیچھے رہتی تھی, زخمیوں کو اٹھا کر لاتی تھی, پانی پلایا کرتی تھی زخمیوں کو, کھانا بنایا کرتی تھی؟ تو موجود ہے نا, یہ تو روایت پر خود دلیل ہے نا آپ کے پاس کہ زخمیوں کو اٹھا کر لاتی تھی صحابیات, کیونکہ صحابہ تو جنگ میں اور آلریڈی لوگوں کی کمی ہوتی تھی جنگوں میں, سمجھ رہے آپ؟ تو بیک میں یہ بیک آفس میں عورتیں یہ سب کام کیا کرتی تھی. تو پتہ چلا جب علاج اور معالجہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں کچھ چیزیں جو عام حالت میں حلال نہیں ہیں وہاں بھی جائز ہو جاتی ہے. جیسا عورت کا مرد کو دیکھنا, اس کو چھونا, اس کو ہاتھ لگانا, اس کا چیک اپ کرنا, اس کا علاج کرنا, سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ مجبوری والی سچویشن سے کوئی انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. صرف نہ جانے والا اس خواہش سے جائے کہ یہ عورت علاج کر رہی بول کے, اور نہ علاج کرنے والا یہ خواہش سے کرے کہ مرد بول کے کر رہا ہے. اللہ کے لیے وہ کرے کہ وہ پیشنٹ علاج کرنا تو کرنے میں انشاءاللہ شریک وہ نہیں ہے. میں نے آپ کو حوالے برال دیے, تاریخ میں سے بہت سارے حوالے صحابہ اور صحابیات کے ہونے. کسی نے سوال ایسا کیا ہے کہ اینٹی کنورجن لا وغیرہ بلز وغیرہ یہاں ہیں, تو ایسی سچویشن میں دعوت کیسے دے؟ لوگ ڈرتے ہیں ملک اس ٹائپ کا کچھ ہوا ہے. اور اینٹی کنورجن بل کا مجھے نہیں پتا کہ بل ایکٹ بنا یا نہیں بنا, کرناٹک کا یہ ایشو چل رہا تھا. ہم نے اس پہ ایک لیکچر بھی لیا تھا, لیکچر آن لائن اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر. کرناٹکا کا اینٹی کنورجن بل جب آیا تھا اس پہ ہم نے 4-5 وکیلوں کو لے کے, میں بھی تھا اس میں, ایک بحث سے پوری بل کیا ہے اور کیسے ٹیبل ہو رہا ہے اور اس کا اثر کہاں تک کیسے ہو سکتا ہے. بٹ ظاہر سی بات ہے جب قانون ہے تو قانون کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, اور ہر ایکٹ کے اگینسٹ دوسرے ایکٹس موجود ہوتے ہیں, اور ہر چیز کے بارے میں قانونی راستے موجود ہوتے ہیں. اچھا رکاوٹیں لکھا انہوں نے, رکاوٹیں ہیں جیسے کہ اینٹی کنورجن بل وغیرہ. دیکھیے میں نے اپنی باتیں بالکل صاف الفاظ میں یہ بات کہی تھی. کیا کہی تھی؟ ہمارا کام
کیا ہے؟ پہنچانا، نہ منانا ہے نہ تبدیل کرنا ہے. اینٹی کنورژن بل یہ ہے کہ کوئی فورسفلی کسی کو کنورٹ کرے، لالچ دے کر، شادی کا بتا کر، آپ سمجھے نا، پیسے کی لالچ دے کر، شادی کا بتا کر، یا پھر ڈرا کر، تم یہ نہیں کرے گا تو شاپ لگیں گا، یہ نہیں کرے گا تو تم جہنم میں جا کے فلاں ہوں گے، ڈرا کر. تو یہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. تو میں نے آپ کلیئر کہا، ان کو دعوت دینے مطلب لوگوں تک اسلام پہنچانا ہے. ماننا نہیں ماننا، منانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اس کا پارٹ ہے. اور ایسا کوئی انڈیا میں پاس نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ فنڈامنٹل لا ہے. یاد رکھیے انڈیا کے اندر یہ قانون ہے کہ کسی مذہب کا انسان کسی مذہب میں جا سکتا ہے. یہ قانون کو نہیں تبدیل کیا، تبدیلی یہ آئی. اور اینٹی کنورژن بل یہ پہلا بل نہیں، یاد رکھیے، کسی لمبی تاریخی سب سے پہلے اڑیسہ میں آیا تھا. انڈیا جب آزاد ہوا اس کے بعد پہلا بل اینٹی کنورژن اڑیسہ میں پاس ہوا تھا. اڑیسہ کے بعد ایم پی میں پاس ہوا، یاد رکھیے. اس کے بعد بہت سارے اسٹیٹ، تمل ناڈو میں پاس ہوا. اس کے بعد اب یہ آپ کا کرناٹک کا چل رہا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ لالچ دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر فورسفلی نہیں کر سکتے. اب فورس بولے تو کیا ہے؟ تو قانون میں پوری زبان ہے اس کی. فورس بولے تو یہ کہ کوئی آدمی آپ کو پکڑ کے دو دن یا ایک دن ساتھ رکھے اپنے گھر میں بند کر کے، یہ فورس ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اس کی اپنی اصطلاح ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، ایسے اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ وکلا کی ایک جماعت کے ساتھ اس پہ انٹریکشن کیجیے. خاص طور سے بنگلور میں ایڈوکیٹ طاہر وغیرہ اور کافی اچھے لائرس ہیں، ان کو آپ بلائیے. ان کا ایک یہاں پروگرام رکھیے کہ یہ بل کیا ہے اور اس کے اندر کیا بولس ہے اور صحیح بات کیا ہے. تو آپ کو مجھے اسلام بتانا ہے. ہم کو کسی کو مذہب تبدیل نہیں کرانا ہے، کسی کو زبردستی نہیں کرنا. اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو اینٹی کنورژن بل سے ہمارا بولے نہیں، وہ جو زبردستی کرتے ہیں ان کے لیے یاد رکھیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں، حکمت کے ساتھ کام کریں گے، لا آف دی لینڈ کو سمجھتے ہوئے کام کریں گے، قانونی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے کام کریں گے، مسائل انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ تو ایسی نہیں نا، ہر بار آپ کو کون سی زمین ملیں گے جو ایک دم آپ کو کھلی چھوٹے اور کام کرو، کہاں ملیں گا؟ نہیں ہوتا ہے. حالات جیسے بھی آئیں گے آپ اپنا کام کرتے رہے، لیکن حکمت کے ساتھ اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض بھائی، آپ کو لائیو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارا موقع ملا کہ آپ کو لائیو دیکھنے کا، اور میں ذمہ داران کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر، انہوں نے ایسے بہترین طریقے پہ آرگنائز کیا. تو میرے 3 سوال ہیں، مگر ایک ہی کہنا چاہتا. تو میرا سوال یہ ہے فیض بھائی کہ دین اور دنیا دونوں مطلب کرنا ہے تو بچوں کو بنانا ہے. تو دینی طور پر قرآن حافظ ہوا اور عالم ہوا، وہ ہوا، مگر ابھی جو آج کے موجودہ دور میں بچوں کو کیا تربیت دینا ہے جو مطلب جو آج کے دور کو فائٹ کر سکے. تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بیہاف آف مائی فرینڈ، انہوں نے میرے کو سوال کیا. اس کا کافی دنوں سے ایک ریڈیم کا شاپ ہے، تو وہ ریڈیم کا بزنس مطلب یہ کرتا ہے، تو ریڈیم کٹنگ وہ کرتا ہے. تو وہ اس کو ایسے غیر مسلم بھی آتے رہتے ہیں، مطلب اس کے گنیش کو کٹ کر دیا، یہ کر دو بول کے. اس کا تھوڑا اس کو بھی وضاحت چاہتا ہے. مطلب یہ ادھر میں کیمرے پہ نہیں آنا چاہتا ہوں. تو والا کوشچن ہے، اس پہ میرا آلریڈی جواب موجود ہے. وہ جو بیل بوٹے بناتے ہیں، نقش بناتے ہیں، گھروں کے ڈیزائن بناتے ہیں، کیا وہ ویسی چیزیں جو عبادت جن کی جاتی ہے بنا سکتے ہیں کیا؟ میں نے تو بہت تفصیلی جواب دیا کیا کر سکتے اور کیا نہیں. ایک عام جواب دی تو وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا جس میں دوسروں کی مذہبی علامت اور شعار بناتے ہیں. ایک عام بات، تفصیل میں جانا تو اس میں آلریڈی ریکارڈڈ ہے. بھائی کا جو سوال تھا کہ بچوں کی تربیت میں قرآن کے حافظ بنا رہے ہیں اور ان کو علم دے رہے دین کا، اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بچوں کی تربیت ایک الگ چیز ہے اور بچوں کو اسکول پڑھانا، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جیسا ہمارے پاس بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے ایک بھی ڈگری نہ ہو، لیکن وہ تربیت یافتہ ہوں گا کیونکہ اس کے والدین نے اس کی تربیت پہ محنت کی ہے. اور ایک بچہ ہو سکتا ہے جو ڈگریاں اس کے پاس اتنی ہوگی جس کی کوئی انتہائی ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ ہوگا، لیکن اس کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ والدین کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، تو پتہ چلے تربیت یافتہ نہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو تربیت کا مرحلہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے، یاد رکھے، گھر میں بچہ چیزوں کو سب سے پہلے تربیت دیکھ کر پاتا ہے. اچھا، دیکھ کر پانے سے بھی ایک مرحلہ پہلے جاتا ہوں. بچہ سب سے پہلے تربیت سن کر پاتا ہے. بولیں گے سن کر پاتا ہے، کب سنتا ہے؟ بچے کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس کو کان آ جاتا ہے، اور وہاں سے پیدا ہونے تک اپروکسیمیٹلی 4 منتھ، سمجھ رہے آپ، 4 to 5 months وہ سب چیزیں سنتا ہے. اور جب پیدا ہوتا ہے تو ان آواز کو پہچانتا جو آواز پیٹ میں سے وہ سن رہا تھا. معلوم اس کے لیے پوری ایک اسٹڈی کیسا کی انہوں نے. بچہ تھا چائنیز والدین کا بچہ پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے اس کو جرمن والدین کو دے دی. جرمن والدین کا بچہ پیدا ہوتے چائنیز والدین کو دے دی، اسی وقت دے دی بول کے پیدا ہوتے. بچے میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، ایکسائٹمنٹ سمجھتے ہیں، جوش ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں ایسا، ایک دم پڑا ہے. لیکن جیسے اس کو چائنیز ماں باپ کی آواز سناتے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اس کے ہاتھ پیر وغیرہ
وہ گویا چائنیز زبان کو جان رہا تھا جب پیٹ میں تھا، 5 مہینے سن رہا تھا. تو تربیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے سننے سے اسے. تو یہاں کیسی تربیت کریں گے؟ ماں جب پریگننٹ ہو، تربیت کی بات ہو رہی نا، تو وہ تلاوت قرآن کثرت سے کرے. ہماری ماں پریگننٹ ہے اور کہاں بیٹھی معلوم آپ کو؟ ٹی وی کے سامنے. تو وہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو معلوم کون کون سے خان چل رہے مارکیٹ میں، کون کون سے ایپ چل رہے مارکیٹ میں، کیا دیکھنا ہے، اس کو سنبھالو. اس کو تلاوت بھی معلوم، تلاوت قرآن. اور یہ واقعات میں نے سچے سنے ہیں. میں اس کو آپ کو سائنٹیفیکل ویریفائی نہیں کر کے بتا سکتا ہوں کیسا، لیکن جن ماؤں نے کثرت سے تلاوتیں کی بچے جب ان کے رحم میں تھے، ان بچوں کو دیکھا گیا بڑے ہونے کے بعد حافظ قرآن بننا زیادہ آسان گیا بنسبت ان بچوں کی جن کی ماں نے وہ نہیں کیا تھا. چونکہ اپنی ماں کو وہی کرتے سو. اللہ کا کلام پڑھ رہے جس کا اپنا ایک اثر، آواز کا اپنا ایک اثر جو پیٹ میں سن رہا ہے، اللہ کا کلام ہے. تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سننے سے اس کی تربیت سٹارٹ ہو گئی. پھر جب پیدا ہو کے دنیا میں آیا تو اب سنتا بھی ہے اور دیکھ کر بھی تربیت گین کرتا ہے بھی. چونکہ ابھی آپ کے انسٹرکشن سمجھتا نہیں زیادہ ہو، لیکن دیکھتا ہے. وہاں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، چوری چکاری کرتے ہوئے، اس میں بڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ماں باپ کو سیدھے ہونا پڑے گا. چونکہ ایک امریکن اسٹڈی کے مطابق بچے جھوٹ بولنا والدین سے سیکھتے ہیں. اور کیسا سیکھتے ہیں؟ جب والدین فون پر جھوٹ بولتے ہیں تو بچے سیکھ لیتے جھوٹ بولنا. جیسا ماں گھر میں اور فون لگا رہی، اور فون آیا کسی کا، سمجھے پھوپھی کا فون آیا کہ ہم آج شام میں آ رہے، تو ماں کو پھوپھی کو نہیں بلانا، چونکہ ماں پسند نہیں کرتی پھوپھی کو. سمجھے نا؟ شوہر کی بہن کو پسند کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا بس، ٹھیک ہے. تو پھوپھی کو پسند نہیں کری تو فوراً بولتی ہے ارے آج تو ہم باہر جا رہے ہیں، آپ کہاں آپ آ رہے؟ اب بچہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، یہ ساتھ باہر جا رہے، فون کٹو، امی کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں جا رہے، تمہاری پھوپھی جو آ گیا نا خام و خواہ چمرک یہ کرتی، میں نے ٹال دی اس. تو بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، بلکہ کہیں کہیں بولنا ضروری بھی ہے. پھر بڑا ہو گیا آپ سے جھوٹ بولتا، آپ بولتے کس سے سیکھا؟ تو شیطان نہیں آیا اس نے سکھانا، آپ تھے پہلے معلم. آپ سمجھے؟ تو ماں باپ کو اپنے اخلاق جو لوگوں کے سامنے ہوتے ویسے نہیں، جو لوگوں کے بعد ہوتے اس میں تبدیل لانا پڑے. لوگوں کے سامنے تو میرے جیسا اخلاق والا کوئی انسان ہی نہیں. بات فیض بھائی سے ملے کیا اخلاق ہے، اور گھر میں جاتے بچے کے کان کے نیچے بچا رہے، بیوی کو کل پانی لا، میرے کو سمجھی نہیں کرتے اتنا دن کا کام کر کے فلاں کر رہے. تو میرے بچے کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے، چونکہ باپ کا کیریکٹر باہر الگ اور گھر میں الگ، ڈوئل کیریکٹر بولتے، دو چہرے والا ہو گیا. سمجھے؟ تو تربیت ایک بڑا مرحلہ ہے. اچھا تربیت کب سے کب تک؟ اتنا اصول بتا دیتا ہوں. لوگ بولتے بچے کو 10ویں تک پڑھا دیا، بچے کو 20 سال تک پڑھا دیا. نہیں، تربیت کا مرحلہ بچوں کے پیدائش سے تو بچوں کی موت تک، یا بچوں کی پیدائش سے میری موت تک تربیت چلتی رہے، نہیں معلوم کبھی ختم نہیں. اس کی پیدائش سے میری زندگی میں اگر مر جائے تو اس کی موت تک میں تربیت کروں گا، اور اس کی پیدائش سے میں مر جاؤں تو میری موت تک تربیت کروں گا. مثال دوں آپ کو، لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. مثال دوں آپ کو، ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی، اور حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کی تربیت. اور کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اس بچے کا ایک جملہ بتاتا ہے کہ ماں کی تربیت کیا تھی. کیا جملہ تھا بچے کا؟ وہ جب ابراہیم علیہ السلام آیا کہا تجھے اللہ نے حکم دیا مجھے کہ تم کو میں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں. بیٹے کو معلوم تھا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو کہا کیا کرو؟ اے میرے والد تفعل ما تؤمر. قرآن نے وہ الفاظ ادا کیے جو اسماعیل نے ادا کیے. اے میرے والد کر گزر رہی ہے جو تمہارے رب کا حکم ہے تم کو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. یہ ایک جملہ بتاتا ہے ماں کی تربیت کیا حالات تھی کہ باپ نبی ہے تو اطاعت واجب ہے. کر گزرو جو اللہ کا حکم ہے، آپ انشاءاللہ میں تو صبر کرنے والا پاؤں. یہ تربیت. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو جو میں نے پیدائش سے موت تک کرنا، موت تک دیکھنا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی موت مل لیجیے. قرآن نے کہا کیا تم موجود تھے؟ یہودیوں سے کہا یعقوب کی جب موت کا وقت آیا کیا کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے بلا کے؟ کیا بولا؟ اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ. تربیت وہاں تک چل رہی. نبی ہے اور ان کے بیٹوں میں نبی ہے، پھر بھی تربیت چالو. کس کی عبادت کرو گے؟ سب سے امپورٹنٹ کوشچن. تو کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کرم اور اسماعیل کرم اور اسحاق کرو. تربیت ہی چل رہی نا پڑھنے تک. تو ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے میری موت تک، اپنی موت تک تربیت چلتی رہیں گی. تربیت کو ایک دن کا کام نہیں. اور جب بھی میں کسی کو اپنی زندگی میں بااخلاق بچے کو دیکھتا ہوں نا تو میں دعائیں دیتا ہوں والدین کو، چونکہ بہت محنت لگتی بچوں کو بااخلاق بنانے. تو دعا نکلتی ہے کیسے بچے ماشاءاللہ دیکھو اجنبی کو سلام کر کہاں کرتے ہمارے بچے اجنبی کو سلام، ماں باپ کو نہیں کرتا. ایک بچہ آ کے مسجد کی شورات میں چپل اٹھا کے رکھے، یہ عمل دیکھ کر آپ سمجھ جائیے کہ اس کی ماں نے اس کو اخلاق کے ساتھ ساتھ کیا بولتے ہیں اس کو نظم اور ضبط کی تعلیم دی، سسٹم کو فالو کرنے کا وعدہ. شوراک ہونے کے بعد بھی ہماری چپلیں کہاں رہتی معلوم نا؟ ایک ادھر، ایک 10ویں سیڑھی کے بعد. آپ سمجھو اس چیز، آپ سمجھو اس چیز.
اور کسی بھی قوم کی کامیابی کے اندر، دنیا کی کامرانی کے اندر 3 چیزوں کا بڑا دخل ہے. یا ایک مضبوط قوم کے اندر اس کا جسم، اس کا علم اور نظم اور ضبط. تینوں کی دلیل طالوت علیہ السلام کا واقعہ لے لو. جب اللہ نے کہا اس زمانے کے نبی کو کہ طالوت کو یہودیوں پہ اپوائنٹ کیا گیا، تو یہودیوں نے کہا ہمارے پاس تو بہت مال ہے، طالوت تو غریب آدمی ہے، اس کو کیسے اپوائنٹ کر دیا گیا ہم پر بادشاہ بول کر؟ تو کیا اس وقت کے نبی نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ طالوت کو علم اور جسم دیا ہے. 2 چیزیں، جسم، مضبوط جسم، اور علم کہاں ملے؟ پیسے کی ضرورت نہیں بادشاہ کے لیے، پیسہ قوم کے پاس. تو انہوں نے کہا ہم تو مالدار ہے، تو کہا نہیں، اللہ نے اس کو جو حکومت دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ جسم اور علم کی وجہ سے. اور آگے واقعہ کیا ہے؟ پھر جب فوج لے کر نکلے ندی کے پاس پہنچے تو کہا جو اس میں سے پیئیں گا وہ ہم میں سے نہیں رہیں گا، اور جو نہیں پیئیں گا وہ ہم میں سے ہوں گا. ہاں، کس کو پینا ہے تو تھوڑا پی لے. یہاں نظم اور ضبط سکھایا جا رہا ہے. 3 نکات مل گئے اس ایک واقعے سے. جب بچہ آ کے چپل رکھتا ہے نا تو دل باغ ہو جاتا ہے. کیا نظم اور ضبط اس کے والدین نے سکھا دیا ماشاء اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خیر، اخلاق اور تربیت ایک بڑا کردار ہے اور بہت لمبا ٹاپک ہے. اس پر میرا بچوں کی تربیت پہ 3-4 الگ الگ لیکچر ہے. ایون اس پر بھی ہے کہ بچوں کو ہوم ورک کیسے کرائے، اسکول کا اپوائنٹمنٹ کیسے کرے، ٹیچر کیسا ہو. آپ اس کو بھی سرچ کریں، انشاءاللہ تفصیل ملیں گی. اسی نے سوال کیا میں ایک معلم ہوں تو کیا میری ذمہ داری صرف بچوں کو پڑھانا اور نصاب مکمل کرنا ہے یا اور کوئی ذمہ داری؟ سبحان اللہ. جو معلم ہے، معلم کی ذمہ داری بڑی عظیم ہے، بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ معلم ہیں اور صرف آپ سلیبس پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، جس کو ہم کہیں گے اس کو لٹریٹ بنا رہے ہیں. مطلب وہ ایگزام میں پاس ہو جائیں گا. لیکن اس کے بعد آپ اس کو اگر اپنے اخلاق کو سدھار کے اس میں وہ اخلاق اور وہ جو آپ چاہتے دیکھنا اپنی قوم میں، وہ سوچ، وہ سمجھ، وہ چیز ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا کریں معلوم؟ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں. تو جو سلیبس کور کرنا ہے تو وہ تو اس کی لٹریسی کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ کو اس کو تربیت دینا ہے. کیونکہ ٹیچرز سے بچے اتنے متاثر ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو واقعہ کہ میں دنیا کو درس دیتا ہوں، لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں میرے سے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن میرے بچے کو بھی اگر میں بولوں گا اے فار ایپل نہیں بیٹا، اے فار ایروپلین بولے، تو وہ کیا بولتا مجھے معلوم؟ ٹیچر نے بولے اے فار ایپل، ایروپلین نہیں ہو سکتا. آپ سمجھے نا؟ نہیں سنتا ہوں میری بات. تو یہ ہے معلم، یہ ہے ٹیچر. تو آپ کو سلیبس کور کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنا ہے. میں جانتا ہوں آلریڈی آپ اپنے لیکچرز وغیرہ مصروف ہوں گے، بٹ ایک فکر لے کے جائیے اپنے اسکول، ایک طلب لے کے جائیے اپنے ادارے میں. سلیبس کور کرنے کے بعد ایکسٹرا لیکچرز کے ذریعے جہاں موقع ملے بچوں میں اچھے اخلاق ڈالنے کی، آئیڈیاز اور سوچ ڈالنے کی، قوم اور ملت کی فکر ڈالنے کی، صحیح سمجھ جوجھ بوجھ ڈالنے کی، انہیں اچھا شہری بنانے کی فکر بھی وہ کریں. تو انشاءاللہ عزیز میں کہوں گا ایک تو ثواب مل ہی رہا ہے پڑھانے کا، سونے پہ سہاگا آپ کو ایک اچھا شہری اور ایک اچھا مسلمان بننے کا بھی اجر مل جائے گا. یہ آخری سوال لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. میرا سوال جو ہے انشورنس کے ریلیٹڈ ہے. مطلب یہ ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس جو کرواتے ہیں، کیا یہ اسلام کے نظریے میں صحیح ہے؟ ہیلتھ انشورنس وغیرہ پہ جو ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. میرا اس پہ جواب ہے ہیلتھ انشورنس کرانا کیسا ہے. بس میں مختصر جواب دیتا ہوں. ہیلتھ انشورنس وغیرہ جو ہمارے پاس کمپنیاں کرتی ہیں وہ سود پر چلتی ہیں. چونکہ وہ سود پر چلتی ہے تو آپ ہیلتھ انشورنس وغیرہ یا اس طرح سے نہیں کر سکتے دیکھیں، چونکہ وہ سود پر چلتی ہیں. لیکن سوال اگر کا شکل یہ ہو کہ میں کہیں جاب کرتا ہوں اور جاب کرنے میں کمپنی کی طرف سے مجھے انشورنس ملتا ہے، تو یہ درست ہے، پھر آپ کے لیے لینا. دونوں میں بہت ڈفرنس ہے. اس کو میں سمجھاتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. جیسا میں جاب کے لیے جاتا ہوں تو میری کمپنی مجھے ٹریول فری دیتی ہے، وہ گاڑی بیچتی ہے جس میں جاتا ہوں، اور وہ گاڑی اس نے سود پہ لے رکھی. لیکن میرا اس سود سے کوئی لینا دینا نہیں. کس کا لینا دینا ہے؟ کمپنی کا. آپ سمجھ سکتے؟ کمپنی ہم کو کینٹین دیتی ہے، کچھ کمپنی میں کینٹین ہوتی ہے، وہ ناشتہ وغیرہ فری ہوتا ہے. تو وہ کینٹین جو ہوتی ہے تو وہاں جو کھانا ہم کو دیتی ہے وہ اس نے سود پہ لے رکھی ہے. لیکن میرا اسے سود سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا کینٹین کا سمجھے نا، میرا ریلیشن کیا ہے؟ حلال والا ہے. تو اسی طرح امپلائیز کے لیے کمپلسری ہے کہ ان کے ہیلتھ کا بھی جو ہے کمپنی وہ کرے. تو پہلے زمانے میں کمپنیاں کیا کرتی تھی، آپ کے لیے ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا پورا. اب انہوں نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا، یا تو دواخانوں کے حوالے کر دیا جو چینز کھلتی ہے الگ الگ، بولتے ہیں اس میں چلے جاؤ، یا پھر کیا کرتے ہو اس انشورنس کمپنی کے تھرو میڈیکل دیتے ہیں آپ کو، میڈیکل ٹرانسپورٹ یا آپ کا جو کینٹین بولتے ہیں اس کو، یہ جو ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کے تھرو آپ کو آپ کا ہیلتھ دے رہے جو کہ آپ کا حق ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کا اگر سوال ہے میں کراؤں کیا، تو پھر آپ کے لیے جائز. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ وہ آپ خود کرا رہے ہیں انشورنس، وہ جائز نہیں ہے. لیکن کمپنی آپ کو ہیلتھ دے رہی ہے اور ہیلتھ کو ڈائیورٹ کر رہی ہے انشورنس کمپنی کے تھرو کہ آپ کے علاج کے لیے جو کمپنی نے کرنا ہے، کمپنی اپنا دواخانہ نہیں کھول رہی، آپ کو بڑی بڑا انشورنس کراتی ہے اور آپ علاج بجا کے کر لیا کرو.
تو وہ آپ کو ہیلتھ دیتی ہے، آپ کو دیتی ہے، جو پیرول پہ ہوتے ہیں آپ کے والدین کو ملتے ہیں اور بچوں کو ملتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اور پی ایف والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ای ایس آئی سی کا جو ہوتا ہے وہ سب ملتا ہے. تو یہ بینیفٹس ہے، ایسا بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. لیکن آپ ہونے کا سوال ہے میں خود کراؤں کیا، تو میں کہوں گا نہیں. یہ سوال ایسا آ سکتا ہے گاڑی کا انشورنس کرانا کیسا ہے، تو میں کہوں گا یہ گورنمنٹ لا کے حساب سے پیپر کمپلسری ہے. اب کمپلسری ہے تو آپ کی مجبوری ہو گئی، آپ سمجھے. تو مجبوریوں والے پارٹ الگ ہے. اور اگر آپ کا سوال جنرل تھا میں کراؤں کیا کہ مجھے کل کچھ اللہ نہ کرے ہو جائے، تو پھر میرا جواب ہے آپ اس کو نہ کریں، یہی انشاءاللہ بہتر ہے. چونکہ یہ سب سودی نظام پہ چلتے ہیں، صرف اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.